وہ سارا دن میں نے آرام کرتے ہوئے گزارا۔ صرف دوپہر کو قریشی نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے جگایا اور ہم نے کھانا کھایا۔ قریشی کے نزدیک کھانے میں 2 خصوصیات کا ہونا لازمی تھا، کھانا اچھا ہو اور بہت زیادہ ہو۔ یہ دونوں خصوصیات اسے شیر محمد کے کھانے میں مل رہی تھیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، شیر محمد زبردست قسم کا مہمان نواز شخص تھا اور یہی خوبی اس کی انگریز نما بیوی میں بھی تھی۔ دوپہر کے کھانے میں مچھلی، کوفتے، بھنا ہوا مرغ، تنوری روٹی، رائتا، تڑکے والے چاول، فیرنی، دہی کی میٹھی لسی اور اس قسم کی کئی چیزیں شامل تھیں۔ قریشی خشوع و خضوع کے ساتھ کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ تعریفیں بھی کرتا جا رہا تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ کھانے کے لیے وہ رکتا ہو۔ کھانے کے دوران میں تو وہ سانس لینے کے لیے بھی نہیں رکتا تھا۔ میں اکثر اسے کہا کرتا تھا کہ یوں تو تم عالم قریشی ہو، لیکن کھانے کے سلسلے میں ظالم قریشی ہو۔ کھانے کے دوران میں کوفتے کی سیرت، صورت اور شخصیت کے حوالے سے اس نے اتنا زبردست لیکچر دیا کہ جی چاہا کہ کوفتے پر کوئی ضخیم کتاب چھپنی چاہیے یا کوئی ڈاکیومنٹری فلم بننی چاہیے، جس میں کوفتے کے پس منظر، تاریخ اور خصوصیات پر عالمانہ انداز میں روشنی ڈالی جائے۔ اپنے لیکچر کا اختتام قریشی نے ان الفاظ میں کیا: میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ USA میں کوکنگ کی طرح کوفتنگ پر بھی ایک مضمون ہے، اور یار لوگ کوفتے پر مضمون لکھ کر PhD کی ڈگری لیتے ہیں۔ میں نے کہا، کھانے کے بارے میں تمہاری معلومات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، حالانکہ اس بار تم نے کافی لمبی گپ چھوڑی ہے۔ نہ جانے شیر محمد کے دل میں کیا بات آئی کہ اس نے رات کو ہمارے اعزاز میں جشن کا اہتمام کر دیا۔ اس نے چپکے لاہور سے 2 طوائفیں بلوا لی تھیں۔ ہمیں ان وقت پر پتہ چلا۔ وہ میزبان کی حیثیت سے مجھے اور قریشی کو کھینچ کر اپنی حویلی کی وسیع و عریض بیٹھک میں لے گیا۔ وہاں محفل تیار تھی، فرش پر قالین اور اس پر چاندنی بچھی تھی، گاؤ تکیے لگے تھے، حقے پانی کا بھی انتظام تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لائن میں کرسیاں رکھی تھی۔ میں اور قریشی کرسیوں پر جا بیٹھے۔ ہمارے پہلو میں سازندے تیار تھے۔ ایک دم نگاہوں کے سامنے بجلی سے چمک گئی۔ ایک لشکتی تلوار جیسی لڑکی چھناکے کے ساتھ ہمارے سامنے آئی۔ اسے دیکھ کر ساز جاگ اٹھے اور وہ محو رقص ہو گئی۔ اس نے ایک پنجابی فلمی گانا سنایا اور زبردست داد سمیٹی۔ گانے بجانے کی آواز سن کر سروج بھی وہاں پہنچ گئی۔ وہ خوبصورت سب ساڑی میں ملبوس تھی۔ حسب معمول پیٹ اریاں تھا اور گریبان کسی بیابان کی طرح وسیع و عریض تھا۔ وہ لچکتی مٹکتی میرے پہلو میں آ بیٹھی۔ زرین نے اسے دیکھ کر ناک منہ چڑھائی۔ ان کے درمیان میرے حوالے سے پرانی چپقلش تھی۔ سازندوں نے آہنگ بدلا اور اس مرتبہ دوسری رقاصہ جلوہ گر ہو گئی۔ یہ ذرا کم عمر اور زیادہ تیز ترار تھی۔ اس نے ایک انڈین گانے پر دھواں دھار رقص کیا۔ رقص خوبصورت تھا۔ سروج کے پاؤں بھی تھرکنے لگے۔ وہ جیسے مست ہو رہی تھی۔ تیسرا گانا شروع ہوا تو دونوں لڑکیاں بیک وقت اٹھیں۔ یہ پھر ایک پھڑکتا ہوا پنجابی گیت تھا۔ دونوں لڑکیاں رقص کے ساتھ ساتھ اشتعال انگیز انداز میں ایک دوسرے سے لپٹ چپٹ بھی رہی تھیں۔ تماشائی نگاہوں کو خوش کرنے کا یہ انوکھا انداز تھا اور میری نظر سے پہلی بار گزرا تھا۔ اگربتیوں کی مہک، حقے کا دھواں، تالیاں، قہقہے، واہ واہ کا شور، رقص و سرور کی یہ دیہاتی محفل پورے جوبن پر تھی جب اچانک میں چونک گیا۔ میرے پہلو میں بیٹھی سروج میں بھی اچانک ترنگ جاگ اٹھی تھی۔ وہ پرشوق انداز میں اٹھی۔ اس نے ساڑی کا پلو خاص انداز میں کمر کے گرد لپیٹا اور اٹھ کر محو رقص ہو گئی۔ دونوں لڑکیوں نے اس کی شمولیت پر خوشی کا اظہار کیا اور ان کے رقص میں تیزی آ گئی۔ سازندوں کے ہاتھ بھی زیادہ جوش و خروش سے چلنے لگے۔ سروج کا رقص دیکھ کر ہر طرف سے واہ واہ کا شور بلند ہونے لگا۔ ظاہر ہے بازار حسن کی عام طوائفیں اس کے رقص کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ الو کی پٹھی انڈین فلم انڈسٹری سے وابستہ تھی اور کئی فلموں میں رقص کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ وہ بڑی بے حجابی اور چابک دستی سے اپنے جسم کو مختلف انداز دے رہی تھی، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ میرے ارد گرد ہی گھوم رہی تھی۔ کبھی گلے میں باہیں ڈال دیتی، کبھی ہاتھ تھام لیتی، کبھی آغوش میں لیٹنے کی کوشش کرتی۔ شیر محمد اس کی اداؤں پر خوش تھا اور مجھے بڑی داد طلب نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے بزبانِ خاموشی کہہ رہا ہو، بڑے چھپے رستم ہو یار، شہر سے کیا پٹاخہ چیز ڈھونڈ کر لائے ہو۔ میرے ساتھ سروج کی چہلیں دیکھ دیکھ کر قریشی کا چہرہ بھی تمتمانے لگا۔ اگر اس محفل میں کوئی شخص بدمزہ ہو رہا تھا تو وہ زری گل تھا۔ سروج کے ساتھ اس کی پرانی دشمنی پوری شدت کے ساتھ اودھ کر آئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ یہ گانا ختم ہونے تک زری اپنا 2.5-3 پاؤ خون ضرور خوش جلا بیٹھے گا۔ خود مجھے بھی شدید الجھن ہو رہی تھی۔ میں سروج کو اس خرمستی سے روک دینا چاہتا تھا کہ اچانک ٹھٹک گیا۔
بیٹھک کے باہر سے کسی کے بلند آواز میں بولنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ کھلا اور غزالہ کی صورت دکھائی دی۔ وہ سخت برہم نظر آ رہی تھی۔ اندر آ کر وہ ذرا سا ٹھٹکی بھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ اندر اتنے زیادہ افراد موجود ہوں گے۔ بہرحال اس نے خود کو فوراً سنبھالا اور غصے سے بولی، آپ لوگوں کو خیال ہونا چاہیے، اتنا شور ہے کہ آس پاس کے لوگ بھی جاگ گئے ہوں گے، اور کچھ نہیں تو ایک مریض کا ہی خیال کر لیں۔ وہ روحان سی ہونے لگی۔ مجھے یاد آیا کہ غزالہ اور عاصم کا کمرہ اس بیٹھک کے عین عقب میں واقع ہے۔ یقیناً گانے بجانے کا شور وہاں تک بھی پہنچا تھا اور شیخ کی نیند خراب ہوئی تھی۔ اصولی طور پر تو غزالہ نے ٹھیک بات کہی تھی، لیکن نہ جانے میرے دل کی کیفیت کیا سے کیا ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا۔ میں نے شیر محمد سے صرف اتنا کہا کہ وہ بیٹھک کے وہ 3 روشن دان بند کروا دے جو عقبی دیوار میں کھلتے ہیں۔ شیر محمد نے حکم دیا اور ملازم فوراً حکم کی تعمیل کری اٹھ کھڑا ہوا۔ غزالہ بدستور دروازے میں کھڑی تھی اور سٹپٹائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سروج کو رقص کرتے اور میرے ارد گرد پروانہ وار گھومتے دیکھ چکی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، مجھے اس صورتحال نے سکون بخشا تھا۔ وہ 2-3 سیکنڈ دروازے میں رکنے کے بعد واپس چلی گئی۔ رقص و سرور کی محفل ایک بار پھر جاری و ساری ہو گئی۔ وہ بڑی توبہ شکن رات تھی۔ سروج رات پچھلے پہر بڑی خاموشی سے میرے کمرے میں کھسک آئی تھی۔ وہ کسی بلی کی طرح بڑی آہستگی اور ملائمت سے میرے پہلو میں لیٹ گئی۔ اس کا جسم جیسے ابھی تک ناچ رہا تھا اور سانسوں میں گھنگروؤں کی کھنک تھی۔ اس کی ریشمی ساڑی کا پلو میرے چہرے پر سرسرانے لگا۔ وہ ایک سرتاپا دعوت تھی۔ تمہیں سائیں علی کی بات یاد نہیں ہے؟ کیسی بات؟ سائیں نے کہا تھا کہ تم اپنے آپ میں رہو گی، میرے کہنے کے مطابق چلو گی۔ ہائے رام، تمہارے کہنے کے مطابق ہی تو چل رہی ہوں۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم نے نہیں کہا، لیکن تمہاری آنکھوں نے تو کہا ہے نا۔ جب میں ناچ رہی تھی تمہاری آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں، اور کیول آنکھوں کی بات نہیں، تم بھی تو تھوڑا بہت کہہ رہے تھے۔ تم مجھے اپنے قریب آنے کا موقع دے رہے تھے، میرے شریر کو چھو رہے تھے۔ کھاؤ میری سوگن، کیا تم ایسا نہیں کر رہے تھے؟ غلط فہمیاں تمہاری، میں نے خشک لہجے میں اسے کہا اور اپنے ہاتھوں سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ ٹلنے والی یا بدمزہ ہونے والی کہاں تھی؟ اپنے موقف پر اور اپنی جگہ پر وہ ڈٹی رہی۔ اس کی قربت ایک کڑی آزمائش کی طرح تھی۔ میرے ساتھ والی چارپائی پر قریشی سو رہا تھا۔ برآمدے میں شیر محمد کی چارپائی تھی۔ اگر شور ہوتا تو وہ دونوں جاگ جاتے۔ اس صورتحال کا خاص طور پر شیر محمد پر بہت برا اثر پڑتا۔ چمکی دمکی سروج کو میرے پہلو میں دیکھ کر یقیناً میرے بارے میں اس کی رائے مثبت نہ رہتی۔ سروج میری اس مجبوری کو نیم رضامندی سمجھنے لگی تو مجھے مجبوراً سخت رویہ اختیار کرنا پڑا۔ اس نے ایک طویل ٹھنڈی سانس میرے چہرے پر پھینکی اور بولی، اب ہم دونوں برابر ہیں شاہ جہاں۔ اگر میں ہاری ہوئی ہوں تو تم بھی تو ہارے ہو۔ میں اپنا دل ہار چکی ہوں تو تم اپنی شرط ہار چکے ہو۔ آج نہیں تو کل تمہیں میرے پاس آنا ہی پڑے گا۔ وہ ایک ادا سے اٹھی، اپنی ساڑی درست کی اور مجھ پر ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر لٹکتی مٹکتی باہر چلی گئی۔ اگلے روز کئی دنوں کے بعد خوشگوار دھوپ نکلی۔ شیر محمد کی حویلی کی چھت پر دھوپ میں بیٹھنے کا جو مزہ آیا وہ کہیں نہیں آیا۔ اس چھت سے حد نگاہ تک سرسبز کھیت، کھلیان اور کنویں نظر آتے تھے۔ پھر ایک کچا پکا راستہ تھا جہاں پر بیل گاڑیوں، ٹریکٹروں اور تانگوں کی آمد و رفت کا منظر دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ میں اسی منظر میں گم تھا اور سوچ رہا تھا کہ کس طرح حمزہ کی بیماری کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کے لمس کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی خوشبو کا جھونکا ناک میں گھس گیا۔ مڑ کر دیکھا تو حسب توقع سروجی تھی۔ اس نے ایسا ہیجان خیز لباس پہن رکھا تھا جس کے سامنے کل کی قابل اعتراض ساڑی بھی ٹوپی والا برقع نظر آتی تھی۔ یہ گاؤں ہے، شہر نہیں، ہم مہمان ہیں اس گھر میں۔ تمہاری عزت تو شاید انڈیا میں ہی رہ گئی ہے، کچھ ہماری عزت کا خیال کر لو۔ رات عزت کا ہی تو خیال کیا تھا، پھر چپ چاپ چلی گئی تھی۔ تو تم مجھے دھمکا رہی ہو؟ میری یہ مجال کہاں مہاراج، میں تو آپ کی باندی، آپ کے چرنوں کی دھول ہوں۔ یہ فلمی ڈائلاگ اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اسی دوران غزالہ صحن میں نظر آنے لگی۔ اس نے سر دھویا تھا اور صحن کے کونے میں واقع تھوڑی سی دھوپ میں کھڑی تولیے سے بال سکھا رہی تھی۔ میں شاید نیچے اپنے کمرے میں چلا جاتا، لیکن غزالہ کو دیکھ کر سروج کے ساتھ چھت پر ہی ٹک گیا۔ ہم دونوں وہاں کھڑے باتیں کرتے رہے۔ غزالہ نے 1-2 بار اچٹتی سے نگاہ ہم پر ڈالی، پھر بالوں پر تولیہ لپیٹ کر اندر چلی گئی۔
اس چار دیواری میں غزالہ کی موجودگی سروج کے لیے بڑی بھاگوان ثابت ہو رہی تھی۔ میرے دل کا موسم عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں سروج کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا تھا، بلکہ کسی وقت تو محسوس ہوتا کہ میں غیر ارادی طور پر اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ کل رات 12 بجے تک میں نے ذوق و شوق سے اس کا رقص دیکھا تھا۔ صبح سویرے چھت پر اس کے ساتھ باتیں کی تھیں، پھر دوپہر کے وقت میں شیر محمد کی جیپ پر اسے قصبہ دکھانے لے گیا۔ وہ بڑی خوش تھی، انگ انگ سے مستی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اصل بات وہ بھی جانتی تھی، اتنی بھولی نہیں تھی وہ۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنی گمگشتہ محبت کے دکھوں کا مارا ہوں۔ میں غزالہ کی موجودگی میں اگر اس کی پیش رفت سے صرف نظر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں غزالہ کو دکھی کرنا چاہتا ہوں۔ سروج کو اس سے غرض نہیں تھی کہ کون دکھی ہوتا ہے اور کون خوش، وہ تو صرف اپنا الو سیدھا کرنا چاہتی تھی۔ سپہر کو جب ہم قصبے کی سیر سے واپس آئے تو سروج نے میرے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھما دیا۔ اس ڈبے میں سرخ اور سفید دھاریوں والی ایک خوبصورت قمیض موجود تھی۔ یہ ڈبہ اس مختصر سامان میں موجود تھا جو سروج لاہور سے اپنے ساتھ لائی تھی۔ میں پہلے بھی اس ڈبے کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا، تاہم مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں میرے لیے ہی قمیض کا تحفہ ہوگا۔ یہ تمہارے لیے ہے، پتہ ہے میں نے تمہارے لیے کب سے سنبھال کر رکھا ہوا ہے؟ شاید تم کہو گی پچھلے جنم سے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم 2 روز سے مسلسل اگلے اور پچھلے جنم کی باتیں کر رہی ہو۔ پتہ نہیں مجھے تمہاری کوئی بات بری کیوں نہیں لگتی۔ بہرحال اگر تم وشواس کرو کہ یہ قمیض میں پچھلے 2 ماہ سے سنبھالے پھر رہی ہوں، لاہور کی سب سے بڑی مارکیٹ سے لی تھی میں نے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، شاید لبرٹی۔ اچھی ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، بہت سندر لگو گے تم پہن کر، مگر پتہ نہیں تم پہنو گے بھی یا نہیں۔ تم کو زیادہ مدھوبالا بننے کی کوشش تو نہیں کر رہی نا؟ میرے مدھوبالا بننے سے کیا ہوگا، کوئی دلیپ کمار بنے تو بات ہے نا۔ اسی دوران میں زری گل دروازے کے سامنے سے گزرا۔ اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کا ہر انداز بتا رہا تھا کہ وہ غصے سے کھول رہا ہے۔ نتنے پھولے ہوئے تھے اور گردن اصیل مرغ کی طرح اکڑی ہوئی تھی۔ اگر اسے میرا ڈر نہ ہوتا تو شاید ابھی سروج کو بالوں سے پکڑ دیتا اور کھینچتا وہ پیدل ہی لاہور چھوڑاتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ساتھ والے کمرے میں چلا گیا اور یوں ہی چیزیں اٹھا کر ادھر ادھر پٹکنے لگا۔ پھر جھگڑے کی آواز آئی۔ وہ گلسوم سے لڑ رہا تھا۔ یہ تم نے ہمارے جوتے کا کیا حال کیا ہے؟ ایک پر کالا پالش کر دیا، ایک پر براؤن مار دیا۔ نوکرانی کی آواز آئی۔ وہ گلسوم کی طرفداری کرتے ہوئے بولی، خان جی آپ کی بیوی نے پالش غلط نہیں مارا، آپ نے جوتا غلط پکڑا ہوا ہے۔ یہ ایک جوتا چودھری صاحب کا ہے۔ اچھا، لیکن یہ بھی تو ٹھیک بات نہیں ہے نا کہ ہمارا جوتا ایک ساتھ نہیں ملتا، کوئی کہیں پڑا ہوتا ہے کوئی کہیں۔ خان صاحب شاید آپ کے دماغ کو زیادہ نسوار چڑھ گیا ہے۔ ایک جوتا تو آپ نے پہنا ہوا ہے، دوسرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے۔ ویسے بھی آپ کو چاہیے کہ ذرا اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں۔ جب عورت کی حالت آپ کی بیوی جیسی ہو تو اس پر زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں جانتا تھا کہ زری کو غصہ کس بات پر ہے۔ یہ پنجابی کی وہی مثال تھی کہ ڈگا کھوتی تو تے غصہ کو مارتے۔ اسے تیر سروج پر آ رہا تھا، اس پر بس نہیں چل رہا تھا اور وہ گلسوم پر چڑھ دوڑا تھا۔ اسی دوران میں شیر محمد کا ملازم خاص رفیق بھی لاہور سے واپس آ گیا۔ یہ شخص اس دور دراز قصبے کا رہائشی ہونے کے باوجود تھوڑا بہت لکھا پڑھا تھا اور جہاں دیدہ بھی تھا۔ میں نے اسے سائیں علی کے نام ایک چٹھی دی اور کہا کہ وہ حمزہ کی خیریت دریافت کر کے آئے۔ رفیق نے آ کر بتایا کہ حمزہ صاحب ابھی تک قبرستان کے اندر واقع ڈیرے پر ہیں۔ کل رات ان پر کچھ دیر کے لیے پھر بے ہوشی طاری ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بہتر ہیں۔ سائیں علی نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رفیق کو اجازت دی تھی کہ وہ خود اندر جا کر حمزہ کو دیکھ لے۔ حمزہ کی حالت معلوم ہونے پر مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ اب میں چاہ رہا تھا کہ میں شیخ اور غزالہ سے بات کروں اور ان سے پوچھوں کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کی روانگی کا انتظام کیا جائے۔ غزالہ کو خود سے جدا کرنا ایسے ہی تھا جیسے اپنے جسم کا ایک حصہ خود سے جدا کر دیا جاتا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اب یہ سب کچھ مجھے کرنا ہی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ غزالہ کی شادی ہو جانے کے بعد بھی میرے دل کی گہرائیوں میں کہیں آس اور امید کی کرنیں موجود تھیں، لیکن اب یوں لگتا تھا کہ سب کچھ بوجھ گیا ہے۔ تڑپ کر شاید بتدریج دل کو قرار آ گیا تھا، جیسے کوئی بیمار شب بھر ناقابل برداشت تکلیف جھیلنے کے بعد صبح دم نیند کی آغوش میں چلا جائے۔ غزالہ کی جدائی قریب تھی، لیکن میرے دل پر غم کا وہ اثر نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، یا شاید یہ اثر بعد میں ہونا تھا۔ ساون کی رتوں میں
سرما کی طویل راتوں میں اور بہار کی شفق رنگ شاموں میں کتنا بے رحم لمحہ تھا وہ، جب میں نے غزالہ سے اس کا حتمی جواب ہاں یا نہ میں پوچھا۔ وہ زندگی کی بازی تھی، دائمی جدائی یا دائمی ملاپ کا داؤ تھا، اور وہ داؤ میں ہار گیا، شاید جیتتے جیتتے رہ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غزالہ ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے میری طرف قدم بڑھانے والی ہے۔ میری باہوں میں سنسناہٹ جاگ اٹھی تھی، جیسے یہ باہیں اسے خوش آمدید کہنے کے لیے بے تاب ہو گئی تھیں۔ لیکن پھر وارفتگی اور بے خودی کی وہ لہر گزر گئی۔ غزالہ واپس اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ کبھی کبھار میں سوچتا تھا کہ کہیں غزالہ کی غیر ارادی طور پر مجھ سے میری گزشتہ نامہربانیوں کا بدلہ تو نہیں لے رہی۔ میں نے بھی تو 14-15 برس تک کتنے سنگین بے رخی اختیار کیے رکھی تھی اس سے۔ میرا دل ایک چٹان بن گیا تھا اور وہ اس سے سر پھوڑ پھوڑ کر ہار گئی تھی۔ شاید اس نے اپنی نارسائیوں کے رد عمل میں اب اپنی شوہر پرستی کو ایک چٹان بنا لیا تھا اور میرے سر ٹکرانے کا نظارہ دیکھتی رہتی تھی۔ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ اتنی استقامت کے ساتھ اپنے ارادوں پر ڈٹ گئی تھی؟ یہ سوال ساحی صاحب کے ذہن میں بھی ابھرا تھا اور بارہا میرے ذہن میں بھی ابھر چکا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب ایک آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا۔ شیر محمد کی کوئی نوکرانی دہشتناک انداز میں چیخی تھی، اور پھر ایک ساتھ بہت سی آوازیں ابھریں۔ اہل خانہ بلند آواز میں بول رہے تھے۔ شیر محمد کی بیوی نے چیخ کر کہا، پانی لاؤ۔ ایک نوکر دوڑتا ہوا دروازے کے سامنے سے گزر گیا۔ میں لپک کر باہر آیا۔ ہلچل کے آثار شیر محمد کے کمرے کے سامنے نظر آ رہے تھے۔ شیر محمد پرسوں سے دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ اس کمرے میں گلسوم اور سروج شیر محمد کی بیوی کے ساتھ سوتی تھیں۔ مجھے دیکھ کر شیر محمد کی بیوی نے ہاتھ کے اشارے سے اندر بلایا۔ اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا۔ دیگر عورتوں کی بھی یہی کیفیت تھی۔ میں اندر پہنچا تو ایک لرزہ خیز منظر نظر آیا۔ سروج کو دورہ پڑ چکا تھا۔ وہی خوفناک کیفیت تھی جو اس سے پہلے بھی اس پر طاری ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو کر تمتما رہا تھا، رخسار دمک اٹھے تھے اور لب پیاسے انداز میں ادھ کھلے تھے۔ 3-4 صحت مند عورتوں نے سروج کو دبوچ رکھا تھا اور چارپائی پر لٹائے رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ اپنے جسم کو بل دے رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ایک جوار بھاٹا اس کے رگ و پے میں ہلچل مچا رہا ہے۔ یہ جوار بھاٹا اسے دور، کہیں بہت دور لے جانا چاہتا تھا اور وہ جانے پر مجبور ہو رہی تھی۔ مجھے وہ سارے مناظر یاد آ گئے جو میں اس سے پہلے دیکھ چکا تھا۔ سروج کی یہ کیفیت سب سے پہلے میں نے وادی موت میں دیکھی تھی۔ داخان کی بڑی سرنگ کے اندر چند روز تک وہ کچھ بیمار سی رہی تھی۔ پھر ایک روز اس کی بیماری اور خاموشی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو گئی تھی۔ وہ خوفناک تشنج کی کیفیت اسی کیفیت کا شکار ہو چکی تھی جو اس سے پہلے کئی خوبرو عورتوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ وہ انجانی کشش اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے سامنے مجھے یاد آ گئی جو ان خوبرو عورتوں کو سنہری اوقاف کی طرف کھینچتی تھی اور وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر ایک نقطے کی طرف کھینچی چلی جاتی تھی۔ ہاں، یہ وہی کیفیت تھی جو آج پھر سروج پر طاری ہو گئی تھی۔ شیر محمد بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ ایک رسی کا انتظام کرے۔ وہ لپک کر گیا اور ایک چارپائی کی طویل ادوائن لے آیا۔ میں نے عورتوں کی مدد سے سروج کو یوں باندھا کہ وہ چارپائی سے اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے تڑپتے مچلتے جسم پر کمبل ڈال دیا گیا۔ دیہاتی عورتیں خوفزدہ ہو کر وائے ویلا کر رہی تھیں۔ کچھ نے بلند آواز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ لڑکی پر سایہ ہو گیا ہے۔ شیر محمد کی والدہ بولی، بس یہ شہری کڑیاں کسی کی سنتی کب ہیں؟ ہر وقت بند سنور کر اور خوشبو لگا کر پھرتی رہتی ہیں۔ کل میں نے اسے خود قبرستان کے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ اثر ہو گیا ہوگا۔ شیر محمد نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کہیں پہلے بھی تو اس پر سایہ وغیرہ نہیں تھا؟ کیوں؟ تمہیں کچھ نظر آیا تھا کیا؟ نظر تو نہیں آیا یار، لیکن لڑکی کچ پھری ہوئی لگتی تھی، جیسے کوئی فرق ہو اس کے دماغ میں۔ کل رات دیکھا تھا کس طرح ناچ رہی تھی۔ زری گل اور عالم قریشی بھی کمرے میں پہنچ گئے اور پریشان نظروں سے سروج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ شیر محمد کی والدہ بولی، ادھر کھڑے تم منہ کیا دیکھ رہے ہو سب کے سب؟ لڑکی کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے۔ جاؤ باہر جا کر بابا ہری شاہ کو بلا لاؤ، وہی کچھ کر سکتا ہے اب تو۔ میں نے شیر محمد سے کہا، تمہاری بات صحیح ہے، لڑکی کی بیماری نئی نہیں ہے، پہلے بھی دورے پڑتے رہے ہیں، یہاں کوئی بابا شابا کام نہیں کرے گا۔ اس کا علاج فی الحال یہی ہے کہ اسے اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ تم ان ساری عورتوں کو باہر نکال دو اور ان سے کہو کہ شور بالکل نہ کریں۔ شیر محمد نے میری ہدایت پر عمل کیا اور چند لمحے بعد کمرہ عورتوں سے خالی ہو گیا۔ شاید شیر محمد نہ بھی کہتا تو کمرہ خالی ہو جاتا،
کیونکہ سروج کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور ارد گرد موجود عورتیں سخت خوفزدہ ہو رہی تھیں۔ میرا دل تو غزالہ کو بلانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر قریشی نے اسے بلا لیا۔ قریشی کا کہنا تھا کہ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اسے بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غزالہ نے سروج کی ناگفتگو حالت دیکھی۔ وہ اس حالت سے اچھی طرح آشنا تھی اور جانتی تھی کہ صورتحال مزید بگڑے گی۔ اس کے پاس ایک ٹرینکولائزر انجیکشن تھا، وہ اس نے فوراً سروج کو لگا دیا۔ 2-3 دوائیں اس نے لکھ دیں اور کہا کہ فوری طور پر ان کا انتظام کیا جائے۔ شیر محمد نے کار پر 2 آدمی دوڑائے۔ وہ شیخ و پورہ سے دوائیں لے کر صرف 1.5 گھنٹے میں واپس آ گئے۔ غزالہ نے سروج کو انجیکشن ایک اور لگا دیا، مگر اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی گئی۔ یہ بڑے تیز قسم کے خواب آور انجیکشن تھے، مگر یوں لگتا تھا کہ سروج پر ان کا متعلق اثر نہیں ہو رہا۔ میں حیران تھا اور مجھ سے زیادہ غزالہ حیران تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں قریشی سے کہا کہ یہ ایک حیران کن کیس ہے۔ ڈبل سے زیادہ ڈوز دی جا چکی ہے، مگر سروج ہوش سے بیگانہ نہیں ہوئی۔ اس سے زیادہ ڈوز دینے کی غزالہ میں ہمت نہیں تھی۔ سروج کی حالت یہ تھی کہ اس کا جسم مکمل طور پر اکڑ گیا تھا۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور پیشانی کی رگیں یوں بھر آئی تھیں جیسے پھٹ پڑیں گی۔ اس کے چہرے کی کیفیت بیماروں جیسی نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ شباب کا ایک سمندر اس کے اندر موزن ہو گیا ہے اور اس کی لہریں اس کے تنے ہوئے جسم میں ہلچل مچا رہی ہیں۔ وہ اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کو زور زور سے جھٹکے دے رہی تھی۔ ان وحشیانہ جھٹکوں کے سبب اس کی کلائیوں اور ٹخنوں پر سے خوبصورت نازک جلد چھلنا شروع ہو گئی تھی، اور ایک کلائی سے تو باقاعدہ خون رسنے لگا تھا۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر وہ یوں ہی جد و جہد کرتی رہی تو اس کی کلائیاں اور ٹخنے بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک اور شدید خطرہ بھی تھا۔ غزالہ نے دیکھا کہ سروج کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ بلڈ پریشر اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میری نگاہ رہ رہ کر اس کی پیشانی پر جم جاتی تھی۔ اس کی رگیں پھولی ہوئی تھیں اور بہت نمایاں نظر آ رہی تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ ابھی کوئی رگ پھٹ جائے گی اور سروج کی زندگی کا چراغ ٹمٹمانے لگے گا۔ میں نے عالم قریشی اور زری سمیت سب کو باہر نکالا۔ میں سروج کے جسم پر وہ مخصوص نشان دیکھنا چاہتا تھا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا۔ وہی گول مہر جیسا پراسرار نشان تھا جس کے بیچوں بیچ ایک اڑتے ہوئے عقاب کی شبیہ تھی۔ وادی موت میں مجھے اس نشان کے بارے میں سردار راول نے خاص بات بتائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ ہر وہ عورت جو سانوس یعنی سنہری عقاب کی ثانی یعنی دلہن بنتی ہے، اس کے جسم پر یہ نشان نمودار ہو جاتا ہے، اور پھر جب خاص اوقات میں ثانی پر وجد اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ نشان سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ بے خودی کی کیفیت جب اپنے عروج پہ پہنچتی ہے تو نشان بہت سرخ ہو کر سیاہی مائل ہو جاتا ہے۔ یعنی اس نشان کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دورے کی کیفیت میں بھی شدت آئے گی یا کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا۔ سروج نے نصف بازوؤں والی چیک دار قمیص اور کاٹن کی پتلون پہن رکھی تھی۔ میں نے اس کی قمیص کے بٹن کھولے۔ جسم سامنے سے عریاں ہو گیا۔ اس کے شفاف دودیا سینے کے بیچوں بیچ وہی اٹھنی نما نشان موجود تھا۔ اس کے اندر عقاب کی شبیہ تھی۔ نشان کا رنگ ابھی ہلکا سرخ تھا۔ یہ بڑی تشویشناک صورتحال تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی سروج میں دورے کی کیفیت بہت شدت پکڑے گی۔ میرے پاؤں میں چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ اگر اس تاریک رات میں اس دیہاتی مکان کے نیم روشن کمرے میں سروج کو کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ کیا سائیں عالی یہ سب کچھ برداشت کر لیتا؟ اس نے سروج کو میرے سپرد کیا تھا اور اس امید کا اظہار بھی کیا تھا کہ سروج کی اس پراسرار بیماری میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ میری محبت اور قربت سروج کو اس کثیر سے آزاد کر سکتی ہے جس کا تعلق مقدس سنہری روشنی اور وادی موت سے ہے۔ جب سے ہم وادی سے لوٹے تھے تو سائیں نے بڑی مایوسی سے کہا تھا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم سروج کو یہاں سے لے جا کر کریں گے کیا؟ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے یقین ہے اب یہ بھی اس غار سے باہر نہیں رہے گی۔ ہمارے لیے تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ آج پھر وہی الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ کیا واقعی ہم سروج کو بیکار میں وہاں سے لے کر آئے تھے؟ کیا واقعی اسے واپس وادی موت جانا تھا یا پھر یوں ہی تڑپ تڑپ کر اور پھڑک پھڑک کر مر جانا تھا، ایک لاچار ہپنوٹائزڈ معمول کی طرح؟ میں تیزی سے سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے سامنے سب سے اہم سوال یہ تھا، کیا واقعی میری قربت سروج کے کسی کام آ سکتی ہے؟ اگر ایسا تھا تو مجھے یہ سب کچھ کر گزرنا چاہیے تھا۔ یہ بڑی خطرناک سچویشن تھی۔ میں حمزہ کی موت کے خلاف ایک خطرناک جنگ لڑ رہا تھا۔ اس جنگ کی کمان سائیں علی کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اس جنگ میں حمزہ کا پلہ بھاری رکھنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا تھا۔ ادھر اگر میری ذرا سی بھی غلطی کی وجہ سے سروج کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا تو سائیں علی کا رد عمل بہت شدید ہونا تھا۔
میں سوچتا رہا اور فیصلے کی سولی پر لٹکتا رہا۔ میں ایک دوراہے پر تھا اور میرا جسم 2 حصوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ پھر میں آگے بڑھا۔ میں نے قمیض برابر کر کے سروج کا سینہ ڈھانپ دیا۔ اس کا تمتمایا ہوا چہرہ کسی ایسے گلاب جیسا تھا جو اپنے ہی شباب کے زور سے پتی پتی ہونے والا تھا۔ میں باہستگی جھکا اور سائیں کی ہدایت پر عمل کرنے کے بعد دھیرے دھیرے اسے آوازیں دینے لگا۔ سروج، آنکھیں کھولو، دیکھو یہ میں ہوں، میری طرف دیکھو۔ اس کی آنکھیں نہیں کھلیں، نہ ہی پلکوں میں جنبش ہوئی، تاہم میں نے ایک حیرت انگیز بات محسوس کی۔ سروج کا ایٹھتا ہوا جسم قدرے نرم پڑ گیا۔ وہ جو اپنی کلائیوں کو مسلسل جھٹکے دے رہی تھی ذرا پرسکون ہوئی۔ یہ تبدیلی حوصلہ افزا تھی۔ میں ایک بار پھر اس پر جھک گیا۔ ساتھ ساتھ میں اسے پکار بھی رہا تھا، کبھی سرگوشیوں میں، کبھی بلند آواز میں۔ وہ عجیب سا منظر تھا۔ اس کمرے میں 2 جہازی سائز پلنگ تھے۔ دونوں پلنگوں کے اوپر ایک ایک طاق تھا۔ ہر طاق میں ایک لیمپ روشن تھا۔ کمرے کی آرائش دیہاتی انداز میں کی گئی تھی۔ اس آرائش میں سب سے نمایاں ایک خوبصورت پڑچھتی تھی جس پر منقش برتن سجے ہوئے تھے، اور وہ جھالروں والے پردے تھے جن پر کروشیا کا خوبصورت کام کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں روشنی اور سائے ایک دوسرے سے آنکھ مچولی کھیلتے محسوس ہوتے تھے۔ سروج، میں نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پکارا۔ اس کی پلکوں میں جنبش نمودار ہوئی۔ میں اس کے قریب چلا گیا، اس کی آنکھوں کو سہلانے لگا۔ اس کے چہرے پر جھکے جھکے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ چکے ہیں۔ جدوجہد کمزور ہو رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ میں نے چند لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کی بندش کھول دی۔ پہلے ہاتھ کی، پھر پاؤں کی، پھر وہ رسی بھی ہٹا دی جس نے اس کی کمر کو جکڑ رکھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ دورے کی حالت میں سروج کی زبان سے کبھی ایک لفظ نہیں نکلا تھا، لیکن آج وہ بولی تھی۔ اس نے بہت مدھم آواز میں کچھ کہا تھا۔ میں سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، صرف محسوس ہو رہا تھا۔ سروج کا سراپا اپنی تمام پرتمازت اور وحشت کے ساتھ۔ اس نے سرسراتی آواز میں کچھ کہا۔ میں نے کان اس کے ہونٹوں سے قریب تر کر دیے۔ کہیں اتھا گہرائیوں سے ایک آواز میرے کان میں پڑی۔ تم کون ہو؟ میں شاہجہان ہوں۔ تم وہی شاہجہان ہو نا؟ تم میرے شاہجہان ہو نا؟ ہاں، تمہارا شاہجہان ہو۔ تم نے وہی قمیض پہنی ہے نا؟ ہاں ہاں۔ مجھے لگا وہ اپنی ہزاروں من وزنی پلکوں کو اٹھا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے لیٹے لیٹے ہاتھ آگے بڑھایا اور طاق میں رکھا ہوا لیمپ بجھا دیا۔ دوسرا لیمپ روشن دان سے آنے والی ہوا کے جھونکوں سے خود ہی بجھ گیا۔ کمرے میں تیرگی چھا گئی، اور تیرگی آسیب ہے۔ تیرگی بے خودی ہے۔ یہ ایک شوریدہ سر لہر کی طرح انسان کو بہا کر لے جاتی ہے۔ میں بار بار سروج کو پکارنے لگا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ سو جائے گی یا کھو جائے گی، دوبارہ اسی پراسرار کشش کی دسترس میں چلی جائے گی جسے سردار رابل نے ناقابل تسخیر کہا تھا۔ یہ ایک جدوجہد تھی، ناقابل تسخیر کو تسخیر کرنے کی۔ میں سروج کو ناقابل تسخیر کے پنجوں سے چھڑا کر اپنے قریب تر کرتا چلا جا رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی میں ہماری بوجھل سانسوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ صبح بہت نکھری نکھری تھی۔ میں جاگا تو سروج میرے پہلو میں موجود نہیں تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ رات کسی پہر میں نے اس کی بندش کھول دی تھی۔ میں اس کے قریب تر آ گیا تھا۔ ایک منہ زور ریلا ہمیں اپنے ساتھ بہاتا لے گیا تھا، اور اب میرا پہلو خالی نظر آ رہا تھا۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ سب سے پہلے میری نظر شیر محمد پر پڑی۔ وہ مویشیوں والے شیڈ کے پاس کھڑا اپنی گھوڑی پر کاٹھی ڈال رہا تھا۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ میں نے شیر محمد سے پوچھا۔ میرے لہجے میں اندیشے تھے۔ شیر محمد کی آنکھوں میں شوق مسکراہٹ لہرائی۔ اس نے چھت کی طرف اشارہ کیا۔ سروج وہاں موجود تھی۔ اس اجلی اجلی صبح کی طرح وہ بھی بہت نکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک ڈھیلا ڈھالا لباس پہن رکھا تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا، یہ شیر محمد کی بیوی کے کپڑے تھے۔ وہ لمبی دڑنگی تھی، لہٰذا یہ کپڑے سروج کو بہت بڑے تھے، مگر وہ اس حلی میں بھی دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کے ریشمی بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ شیر محمد نے مونچھوں کو تاؤ دیا اور معنی خیز لہجے میں بولا، شکل سے تو پکے دنیا دار لگتے ہو، مگر لگتا ہے کہ جھاڑ پھونک بھی کر لیتے ہو۔ کیا مطلب؟ یہی کہ جن شن بھی اتار لیتے ہو۔ اس نے ترچھی نظر سے سروج کو دیکھا۔ شیر محمد کا انداز مجھے کچھ زیادہ اچھا نہیں لگا۔ بہرحال وہ ایک مخلص میزبان تھا۔
میں سروج کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ بغور میرا چہرہ دیکھ رہی تھی، جیسے رات کے تمام واقعات یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کبھی اس کے چہرے پر الجھن نظر آتی تھی اور کبھی شرم کی ہلکی سی سرخی پھیل جاتی تھی۔ میں نے اس کی کلائیاں دیکھی، وہاں سے جلد چھل گئی تھی اور اس نے کوئی مرہم وغیرہ لگا رکھا تھا۔ ایسے ہی کچھ اور پرانے نشان بھی اس کی کلائیوں پر دکھائی دے رہے تھے۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ دورے کے اثر سے نکل چکی تھی، لیکن مکمل طور پر نہیں نکلی تھی۔ کسی وقت اس کی آنکھوں میں شناسائی کے ساتھ ساتھ ایک اجنبیت بھی نظر آنے لگتی تھی۔ ان لمحوں میں محسوس ہوتا تھا کہ وہ سروج نہیں، کوئی نامعلوم آصف زدہ مخلوق ہے۔ وہ جہاں دیکھتی تھی وہاں دیکھ نہیں رہی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی مقناطیسی قوت اپنے بے پناہ اثر و رسوخ کے ساتھ اسے اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ میں نے اسے شانوں سے جھنجھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک دم غمزدہ نظر آنے لگی، اداس اور زرد رو۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو پھسل کر رخساروں پہ آ گئے۔ اس نے اپنا سر میرے شانے سے لگا دیا اور اپنا بازو میری کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ وہ دل گرفتہ آواز میں بولی، شاہ جہان، مجھ سے دور مت جانا، ورنہ وہ مجھے لے جائے گا، وہ ضرور مجھے لے جائے گا، پھر میں کبھی واپس نہیں آ سکوں گی۔ کون لے جائے گا؟ وہی۔ کون وہی؟ جو مجھے لینے آتا ہے، جس کے ساتھ سنہری روشنی ہوتی ہے۔ وہ لرز کر بولی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی کے سائے تھے۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ وہ پھر میرے سینے سے پیوست ہو گئی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے پھر سے وادگدہ خان کے وہ منظر یاد آ گئے جب سروج پر پہلی دفعہ یہ دورہ پڑا تھا۔ اس دورے سے پہلے وہ کئی روز سخت مضطرب رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت ایک خوف کروٹیں لیتا رہتا تھا۔ اس نے مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ اسے کچھ ہو جائے گا۔ وہ جلد از جلد وادی سے نکل جانے کی خواہش کا اظہار کرتی رہی تھی، مگر ہماری مجبوریاں آڑے آئی ہوئی تھیں اور ہم وادی داخان چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ پھر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ سروج ثانی بن گئی تھی۔ ہمارے درمیان سروج کا امیج کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا، لیکن جب سے وہ اس مصیبت میں گرفتار ہوئی تھی، ہمارے دلوں میں اس کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی نے جگہ بنا لی تھی۔ اور تو اور سروج کا کٹر مخالف زری گل بھی اب خاصی حد تک نرم پڑ چکا تھا۔ میں کبھی کبھی خود بھی محسوس کرتا تھا کہ سروج کی موجودہ حالت کی ذمہ داری کسی حد تک ہم پر بھی عائد ہوتی ہے۔ گلگت میں ہم سب ایک ٹیم کی طرح تھے۔ ہم نے اکٹھے مصیبتیں جھیلی تھیں اور مشکل اوقات کاٹے تھے۔ اگر اس وقت کی کسی آفت کے اثرات کسی ساتھی میں اب تک موجود تھے تو اس کی فکر کسی ایک کو نہیں، ہم سب کو ہونی چاہیے تھی۔ حوصلہ رکھو سروج، میں تمہارے ساتھ ہوں اور جب تک تم کہو گی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اگر میں کہوں جیون بھر تو؟ میں سٹپٹا کر رہ گیا۔ جواب دو نا۔ اگر میں کہوں جیون بھر تو؟ تم بہت جلد اچھی ہو جاؤ گی، پھر تمہیں کسی ایسے ویسے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پھر تو میں چاہوں گی کہ میں کبھی اچھی نہ ہوں۔ اور یہ ایسا ویسا سہارا تم نے کس کو کہا ہے؟ تم نہیں جانتے شاہ جہان، میرے نزدیک تمہاری کتنی اہمیت ہے۔ کاش میرے الفاظ میں وہ شکتی ہو کہ تم پر میرے من کا حال کھول سکیں۔ کل رات جو میں نے گزاری ہے نا، وہ میرے لیے اور میری آتما کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی، لیکن پھر بھی وہ میرے جیون کی سب سے قیمتی رات ہے، اس لیے کہ تم میرے ساتھ تھے۔ ہم نے کمرے میں اکٹھے ہی ناشتہ کیا۔ ناشتے میں قیمے والے پراٹھے، دہی کا رائتا اور گرما گرم حلوہ تھا۔ ساتھ میں دیسی گھی میں تلے ہوئے سادہ پراٹھے بھی تھے۔ بڑی اشتہا انگیز خوشبو تھی۔ میں نے دیکھا سروج قیمے والا پراٹھا کھا رہی تھی۔ یہ کیا، تم ماंس کھا رہی ہو؟ ماंس کھانا تو معمولی بات ہے، میں تو تمہاری خاطر اپنا آپ بھی بدل سکتی ہوں۔ مگر تمہاری اصل منزل تو دفینہ تھی نا؟ ہاں، ایک وقت ایسا تھا۔ اب میرا مقصد صرف اور صرف دفینہ، اس وقت میرا مقصد صرف اور صرف دفینہ تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب کچھ اور بھی شدید خواہش اس خواہش میں شامل ہو چکی ہے۔ ناشتے کے بعد ہم اکٹھے ہی کمرے میں بیٹھے رہے۔ مجھے آج اس کے ساتھ اپنا تعلق بالکل نیا محسوس ہو رہا تھا۔ جیل سے باہر آنے کے بعد یہ دوسری عورت تھی جو میری زندگی میں آئی تھی اور تنہائی کی ساتھی بنی تھی۔ پہلی عورت نواب زادی شاہین تھی۔ وہ خوبرو حسینہ بھی آندھی طوفان کی طرح میری زندگی پر چھا گئی تھی اور پھر آندھی طوفان ہی کی طرح گزر بھی گئی تھی۔ بیماری کی طرف سروج کا دھیان ہٹانے کے لیے میں اس سے مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ ایک بے نام خوف ہر پل اس کی جان کو چمٹا ہوا تھا۔ وہ اس ڈر کو دور بھگانے کے لیے میرے قریب ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں اسے لے کر باہر آ گیا۔ ہم حویلی کی شاندار چھت پر ٹہلنے لگے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی اس چھت پر۔
یہاں پہنچ کر طبیعت میں بشاشت اور آنکھوں میں تراوٹ آ جاتی تھی۔ ایک دم میں چونک گیا۔ چھت پر پہلے سے کوئی موجود تھا۔ وہ غزالہ تھی۔ چھت کے گوشے میں ایک قدیم آرام کرسی پر پڑی تھی۔ وہ اس پر نیم دراز تھی اور سوچ کی اتھا گہرائیوں میں گم تھی۔ ہمیں پہلو بپہلو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھیں چار ہوئیں۔ سچ کہتے ہیں، نگاہیں بولتی ہیں۔ یہ نگاہیں ایک لمحے میں نہ جانے مجھ سے کیا کچھ کہہ گئیں اور ایک شکوہ بھی کر گئیں۔ اس رات کا شکوہ جو میں نے کل سروج کے ساتھ گزاری تھی۔ میں نے اور غزالہ نے برسوں سے ایک ایسی ہی رات کے سپنے دیکھے تھے۔ رات دن، صبح شام، ہر پل ان سپنوں کی پرستش کی تھی، انہیں پالا پوسا تھا، مگر وہ رات ہماری قسمت میں نہیں تھی۔ ایسی رات غزالہ پر بھی آئی تھی، لیکن اس کے ساتھ کوئی اور تھا۔ ایسی رات مجھ پر بھی آئی تھی، لیکن میرے ساتھ بھی کوئی اور تھا۔ اور میرے لیے کتنے دکھ کی بات تھی کہ کل رات غزالہ بھی اسی چار دیواری میں تھی، اسی چھت کے نیچے۔ دوسروں کی طرح یقیناً اس نے بھی یہ سب کچھ محسوس کیا تھا۔ غزالہ اٹھی تو بڑی خاموشی کے ساتھ ہمارے قریب سے گزر کر نیچے چلی گئی۔ میں کچھ دیر گمسم رہنے کے بعد سروج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کی باتیں سننے لگا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ ہم چھت پر ٹہلتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ شیر محمد کے ملازم چور نظروں سے پری پہ کر سروج کو تکتے اور ٹھنڈی آہیں بھرتے رہے، لیکن آج وہ اسے ڈرے ڈرے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ یقیناً کل شام انہوں نے جو ہولناک تماشا دیکھا تھا، اس کے بعد وہ سروج کو کوئی آصف زدہ مخلوق سمجھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بے شک وہ آج بھی کل ہی کی طرح حسین تھی، بلکہ کل سے زیادہ حسین نظر آ رہی تھی، لیکن آج ملازمین کے دلوں میں حسن پرستی کی جگہ خدا خوفی نے لے لی تھی۔ وہ چپکے چپکے دل پشوری کرنے کے بجائے چپکے چپکے جلتو جلالتو پکار رہے تھے۔ چھت کی بلندی سے یکایک میری نگاہ ایک ریڑے پر پڑی اور میں الرٹ ہو گیا۔ اس دیہاتی ریڑے پر ریڑہ بان کے ساتھ ایک شخص بھی بیٹھا تھا۔ اس نے گھٹنوں میں سر گھسیڑ رکھا تھا اور گٹھری سا بنا بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال لہرا رہے تھے اور سیاہ لبادہ پھڑپڑا رہا تھا۔ میں فاصلے سے بھی پہچان گیا، وہ سائیں علی تھا۔ سروج نے بھی سائیں کو دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سائیں علی کو لانے والا ریڑا شیر محمد کے گھر کے سامنے رکا۔ کچھ بچے سائیں کے پیچھے لگ گئے اور شور مچانے لگے۔ قصبے کے آوارہ کتے بھی ریڑے کے ساتھ ساتھ بھونکتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ سائیں نے ریڑے سے اتر کر بچوں اور کتوں پر ایک ساتھ اپنی لاٹھی گھمائی۔ سب پیچھے ہٹ گئے۔ سروج نے آگے بڑھ کر حسب معمول سائیں کے گرد آلود پاؤں چھوئے اور مؤدب کھڑی ہو گئی۔ سائیں سیدھا میری طرف آیا، چند لمحے غور سے میرا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک عجیب حرکت کی۔ آگے بڑھ کر اس نے میرا رخسار چوم لیا۔ اس کے جسم سے اٹھنے والی بدبو اور اس کے لیسدار تھوک نے میرے اندر کراہیت کا احساس جگایا، لیکن بامر مجبوری میں نے اس کراہیت کو چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ سائیں نے فرت مسرت میں میرے شانے پر دھپ لگاتے ہوئے کہا، اوہ شفیع محمد، تو نے تو مجھے خوش کر دیا۔ تجھے نہیں پتا تو نے میری بات مان کر کتنا بڑا کام کیا ہے، نہ ہی تجھے یہ خبر ہے کہ میری بات ماننے کا تجھے کتنا بڑا صلہ ملنے والا ہے۔ اس نے جوش میں آ کر میرے شانے پر ایک بار پھر دھپ لگائی۔ اس کے بعد میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور والہانہ انداز میں ناچنے لگا۔ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ نچانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کوشش میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ میری طرف سے مایوس ہو کر اس نے سروج کے ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنا ہم رقص بنا لیا۔ پہلے تو وہ جھجکی، پھر ہولے ہولے سائیں کا ساتھ دینے لگی۔ وہ کتنی بھی آزاد خیال سہی، لیکن لڑکی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو رہا تھا۔ سائیں ارد گرد موجود لوگوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھی رقص میں اس کا ساتھ دیں۔ گلی میں جمع ہونے والے بہت سے ننگ دھڑنگ بچے اور کچھ بڑے بھی سائیں علی کی بات ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ سب مختلف انداز میں ناچنے لگے۔ ایک منچلے نے، جو شاید بھینس کا دودھ دھونے جا رہا تھا، خالی بالٹی کو طبلے کے انداز میں بجانا شروع کر دیا۔ چند نوجوان تالیاں بجانے لگے۔ سائیں کے گلے میں آویزہ بے شمار گھنٹیاں بھی اس ساز و آواز کا حصہ بن گئیں۔ کچھ دیر محو رقص رہنے کے بعد سائیں نے حق ہو فلک شگاف نعرہ بلند کیا اور ہاتھ کے اشارے سے سب کو خاموش کرا دیا۔ پھر اس نے دور نیم اور کیکر کے کچھ بلند درختوں کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، وہ دیکھو، ان درختوں کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ جیسے یہاں ہم ناچ رہے ہیں، میرے 1 درجن جن ان درختوں کے پیچھے ناچ رہے ہیں۔ ایک جن تو اتنا خوش ہے کہ اس نے کپڑے بھی اتار پھینکے ہیں، صرف چٹی پہن کر ناچ رہا ہے۔ ان جنات کے ساتھ 3-4 پریاں بھی ناچ رہی تھیں،
لیکن اب وہ دائیں بائیں ہو گئی ہیں۔ انہیں ڈر ہے کہ چڈی والا جن کچھ زیادہ ہی خوش ہو گیا تو کیا ہوگا۔ سائیں علی تھوڑی دیر ادھر ادھر کی ہانکتا رہا، پھر اس نے مجھے اور سروج کو ساتھ لیا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ شیر محمد نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سائیں کو دیکھنے والا مجمع باہر رہ گیا۔ سائیں خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر زوردار دھپ رسید کی اور بولا، میں نے کہا تھا نا کہ راستوں سے راستے نکلتے ہیں، اور ایسے راستوں سے ایسے راستے نکلتے ہیں جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ سروج کو پا کر تم نے بہت کچھ پا لیا شفیع محمد۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں دفینے تک پہنچنے سے کون روک سکتا ہے۔ تم دفینے تک پہنچو گے، تم پہنچ کر رہو گے۔ صرف تم ہو جو ایسا کر سکتے ہو۔ سائیں علی کا جی ایک بار پھر ناچنے کو چاہ رہا تھا، لیکن عین اسی وقت اس کی نظر غزالہ پر پڑ گئی اور وہ رک گیا۔ غزالہ شیخ عاصم کے لیے ٹرے میں کھانا لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے سائیں پر اور مجھ پر بس ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی تھی۔ یہ یہاں کیوں پھر رہی ہے؟ سائیں نے خشک لہجے میں پوچھا۔ اس کا شوہر بیمار ہے، اسی لیے یہاں رکی ہوئی ہے۔ شوہر بیمار ہے تو شہر جائے اور علاج کرائے، اس کا یہاں کیا کام؟ اس کو یہاں سے چلتا کرو شفیع محمد، اس کے اور تمہارے ستارے نہیں مل رہے۔ یہ یہاں سے جتنی جلدی چلی جائے اتنا ہی اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ بس آج کسی وقت چلی جائے گی۔ آج نہیں، ابھی، اسی وقت روانہ کرو اس کو۔ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ حالانکہ میں خود چاہ رہا تھا کہ غزالہ یہاں سے چلی جائے، لیکن سائیں علی کا نادر شاہی حکم میرے دل و دماغ پہ گرا گزرا۔ سائیں نے میری کیفیت بھانپ لی۔ وہ میرے قریب آیا، یہاں تک کہ میں اس کی بدبودار شفقت کو بہت نزدیک سے محسوس کرنے لگا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر بے حد حلیم اور مہربان لہجے میں بولا، شفیع محمد، میں جانتا ہوں تو اندر سے دکھی ہو رہا ہے، مگر جو بات بری نظر آتی ہے وہ ہمیشہ بری نہیں ہوتی۔ کسی کے حق میں کیا بہتر ہونے والا ہے یہ اوپر والا ہی جانتا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن دل میں نے کہا، سائیں علی، میں اپنے اندر کا کیا کروں؟ مجھے تو سروج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور تو نہیں جانتا کہ میرا دل اس سے کتنی دوری پر ہے۔ تو کہتا ہے کہ سروج میرے لیے ایک تحفہ ہے، لیکن یہ تحفہ اس کمبل جیسا ہے جو مجھے جلتے ہوئے صحرا میں ملا ہے، یا اس شمع جیسا ہے جو ایک چمکتی دوپہر کو کسی نے میرے ہاتھ میں تھما دی ہے، یا یک شربت کے اس گلاس جیسا ہے جو ٹھٹرے میں برفزار میں کسی نے میرے ہونٹوں سے لگا دیا ہے۔ یہ تحفہ بہت خوبصورت ہوگا سائیں، لیکن یہ میرے کسی کام کا نہیں۔ میرے اور اس کے درمیان خواہش کا رشتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے ذہن میں سوچا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر سائیں نے مجھے اس کا جواب دے دیا۔ شیر محمد کے کارندے نے حق میزبانی ادا کرتے ہوئے دودھ کا ایک گلاس سائیں علی کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ سائیں نے قریب سے ریت کی ایک مٹھی اٹھائی اور گلاس میں ڈال کر پورا گلاس کھٹاکھٹ چڑھا گیا، پھر ہونٹ پوچھتے ہوئے بولا، نفس کو مار کر چلنا ہی حقیقی مسرت کے حصول کا راستہ ہے۔ جو تمہیں ناپسند ہو اسے پسند کرنا سیکھو شفیع محمد، پھر سب کچھ تمہارے تابع ہو جائے گا۔ پتہ نہیں یہ واقعی میرے سوال کا جواب تھا یا صرف ایک اتفاق تھا، ایک وہمہ تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، سائیں کی بات دل و دماغ کو متاثر کرنے والی تھی۔ سائیں نے ایک بار پھر مجھے غزالہ کے کمرے کی طرف دھکیلا۔ میں کہتا ہوں جاؤ، ابھی انہیں یہاں سے روانہ کرنے کا بندوبست کرو۔ اگر تم میں ہمت نہیں تو مجھے بتاؤ، میں کہہ دیتا ہوں انہیں۔ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، میں نے کہا۔ در حقیقت میں سائیں کے آنے سے پہلے ہی غزالہ سے اس بارے میں بات کرنے والا تھا۔ سائیں کو شیر محمد کے پاس بیٹھک میں بٹھا کر میں قریشی کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ وہ میری طرف سے شیخ اور غزالہ سے بات کرے اور ان سے پوچھے کہ وہ کہاں جانا چاہتے ہیں اور ان کے بھجوانے کے لیے کیا بندوبست کیا جائے۔ قریشی نے 5-10 منٹ بعد آ کر مجھے بتایا کہ وہ لاہور جانا چاہتے ہیں، مگر غزالہ فکر مند ہے کہ اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ میں نے قریشی سے کہا کہ وہ اس حوالے سے غزالہ اور شیخ کی پوری تسلی کرا دے، اس قسم کا واقعہ اب نہیں ہوگا۔ اگر وہ مزید تسلی چاہتے ہیں تو شیر محمد کے مسلح کارندے جیپ پر ان کی گاڑی کے ساتھ جائیں گے اور انہیں لاہور کے نواں میں پہنچا کر آ جائیں گے۔ میں نے قریشی سے یہ بھی کہا کہ وہ شیخ کے سامنے اپنی وارننگ دہرا دے، اسے اچھی طرح سمجھا دے کہ اگر اس نے عداوت و خون ریزی کا سلسلہ ختم نہ کیا تو پھر یہ لڑائی محدود نہیں رہے گی، اس کی جان لیوا تپش امارات میں اس کے بیوی بچے اور عزیز و اقارب تک محسوس کریں گے۔ وہ ایک عجیب چمک دوپہر تھی۔
یوں تو وہ بڑی خوبصورت تھی، چمکیلی، خوشگوار حرارت والی اور گہرے نیلے آسمان والی اور تھم تھم کر چلتی ہوا والی، لیکن اس دوپہر کی تاثیر بڑی تلخ تھی۔ سائیں علی بہت خوش تھا۔ وہ گاہے بگاہے پرجوش انداز میں اٹھتا اور ناچنے لگتا۔ اس کا تماشا دیکھنے کے لیے حویلی کے تمام مرد و زن اکٹھے ہو گئے تھے۔ خاص طور سے بچوں کے ہاتھ تو ایک شغل آ گیا تھا۔ وہ سائیں کے گرد گھیرا ڈالے کھڑے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ خود بھی بے ڈھنگے انداز سے ناچنے لگتے تھے۔ سائیں نے اپنی میزبانی خود کرتے ہوئے شیر محمد کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس کے لیے بہت سے میٹھے چاول اور حلوہ وغیرہ پکوائے۔ سائیں کے حکم پر باورچی خانے سے پکوانوں کی خوشبو مڑنے لگی۔ ایک طرف مسرت کا یہ عالم تھا اور دوسری طرف غزالہ اور شیخ کا مختصر سامان شیر محمد کی گاڑی میں رکھا جا رہا تھا۔ وہ دونوں یہاں سے رخصت ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے انہیں گاڑی میں بیٹھتے دیکھا۔ غزالہ نے ٹاسے کی ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی ٹوکری تھی۔ اس میں یقیناً شیخ کی دوائیں وغیرہ تھیں۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس نے صرف ایک بار مڑ کر میری طرف دیکھا، ایک الوداعی نظر، ایک خاموش بات۔ یہ جدائی کا موڑ تھا، لیکن میری آنکھ سے کوئی آنسو نہ ٹپکا، نہ ہی وہ پلٹ پلٹ کر میری طرف آئی۔ بڑی خاموشی سے سب کچھ ہو گیا۔ وہ چلی گئی۔ میں خالی خالی سا ناچتے گاتے ہجوم میں بیٹھا رہ گیا۔ میرے پہلو میں چمکی دمکی ہوئی سروش تھی۔ وہ بار بار نئی نویلی دلہن کی طرح میری طرف دیکھنے لگتی تھی اور اس کے انگ انگ سے مستی پھوٹنے لگتی تھی۔ اسی دوران میں نے زری گل کو دیکھا۔ وہ دو دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت سے نیچے اترا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ مجمع کو چیر کر وہ میرے پاس پہنچا۔ اتفاقاً سروج اس کے سامنے آ گئی۔ اس نے سروج کو نفرت سے دھکیل کر ایک طرف کیا اور پھر میرے اوپر جھک کر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ استاد صاحب، شنکر آ گیا۔ یہ آواز میرے کانوں میں گونجی اور پھر پورے جسم میں سرایت کر گئی۔ کہاں ہے؟ بالکل قریب آ گیا ہے۔ اس کا کار ہم صاف پہچان گیا ہے، ساتھ میں ایک بڑا جیپ بھی ہے۔ میں نے غور سے سنا۔ گاڑیوں کے انجنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی قمیض کے نیچے سے چمکتے ہوئے دستے والا وہی چھوٹا سا پسٹل نکال لیا جو میرے پاس ایک نامعلوم بونے کی نشانی تھا۔ بونے کی طرح یہ پسٹل بھی مختصر ہونے کے باوجود نہایت طاقتور اور خطرناک تھا۔ میرا انداز دیکھ کر قریشی اور شیر محمد کے ماتھے بھی ٹھنڈک گئے تھے۔ شیر محمد نے اپنے مخصوص انداز میں پوچھا، سجن جی کی گل ہو گئی ہے؟ ایک پرانا دشمن آ گیا شیر محمد، اور اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔ کوئی غلط بات نہیں ہے سجن پیارے، ایک دشمن کیا 100 بھی آ جائیں تو پرواہ نہیں ہے گی۔ اوے تیفے، رائفلیں نکال لو، باہر کا دروازہ بند کر دو، 3-4 بندے چھت پر چلے جاؤ۔ شیر محمد کی ہدایت پر یوں عمل ہوا جیسے وہ کوئی کمانڈر ہو اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا ہو۔ چند سیکنڈز کے اندر کئی رائفلیں اپنی جھلک دکھانے لگیں۔ دھوتی قمیض والے 3-4 بندے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر چلے گئے۔ ایک آدمی بیرونی دروازہ بند کرنے کے لیے لپکا۔ نہیں، اسے کھلا رہنے دو۔ میں نے اسے منع کر دیا۔ چند سیکنڈز کے بعد ایک لینڈ کروزر جیپ آ کر دروازے کے سامنے رکی۔ کار کے دروازے کھلے اور شنکر اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ باہر نکلا۔ لینڈ کروزر میں سے بھی 5-6 افراد باہر نکل آئے۔ یہ سب شکل و صورت سے ہی چھٹے ہوئے بدماش نظر آتے تھے۔ ان میں سے 2-4 کو میں پہچانتا بھی تھا۔ ان لوگوں کے تیور سخت خطرناک تھے۔ شنکر لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے آیا۔ وہ پتلون قمیص اور کوٹ میں تھا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا اور مجھے 100% یقین تھا کہ اس جیب میں کولٹ پسٹل موجود ہے۔ حالانکہ بعد میں یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں نے غور سے دیکھا۔ شنکر کی تاریک شیشوں والی اینک کے نیچے رخسار پر چھوٹے چھوٹے سیاہ نشان نظر آ رہے تھے، بالکل جیسے کسی آتشی سیال کے چھینٹوں نے کھال جلا دی ہو۔ میرے عین سامنے پہنچ کر شنکر نے اینک اتاری۔ سیاہ نشان اس کے دونوں آنکھوں کے آس پاس موجود تھے۔ ایک آنکھ کی ابرو نصف جلی ہوئی تھی اور آنکھ کے پپوٹے پر بھی زخم دکھائی دیتا تھا۔ اس کی آنکھیں شاید بچ گئی تھیں، لیکن ان پر بارودی دھماکے نے شدید اثرات چھوڑے تھے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ حویلی میں ہونے والے بارودی دھماکوں میں شنکر زخمی ہوا تھا اور اسے آنن فانن وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ کیا لینے آئے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا لینے آیا ہوں؟ اگر شیخ اور اس کی بیوی کے لیے آئے ہو تو وہ دونوں یہاں سے جا چکے ہیں۔ مجھے کیا معلوم کہ وہ جا چکے ہیں یا نہیں؟ تمہیں یقین کرنا پڑے گا کیونکہ وہ یہاں نہیں ہے۔
شنکر نے جگر پاش نظروں سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ اس کی یہ تیز نظر برمے کی طرح دماغ میں گھستی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کئی بار مجھے یوں لگا کہ یہ نظر نہیں، ایکس رے ہے اور ٹھوس چیزوں کے اندر سے گزر جاتی ہے۔ اگر وہ یہاں نہیں ہے تو کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، اور اگر معلوم ہوتا بھی تو ضروری نہیں تھا کہ میں تمہیں بتا دیتا۔ کتنی دیر ہو گئی انہیں گئے ہوئے؟ 20-25 منٹ تو ہو گئے ہوں گے۔ کچھ دیر گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ اب تم جا سکتے ہو شنکر۔ اگر میں نہ جانا چاہوں تو؟ کیا مطلب؟ ممکن ہے کہ میرا دل تمہیں ملنے کو چاہ رہا ہوں۔ میں اس کے لہجے کی خطرناکی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ شنکر کا یہ بے حد پرسکون اور دھیما لہجہ اکثر کسی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتا تھا۔ جیب کے اندر پسٹل کے دستے پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ میرے دائیں طرف کھڑا زری گل بھی شدید مضطرب نظر آنے لگا۔ شنکر کے ساتھ ہی اس کے دائیں بائیں چوکس کھڑے تھے۔ ان میں سے 3-4 کے ہاتھ میں جدید ساخت کی روسی رائفلیں نظر آ رہی تھیں۔ بالکل اچانک شنکر نے زری کی طرف جست لگائی۔ یہ جست اتنی اچانک تھی کہ میری نگاہوں کے سامنے بجلی سی لپک گئی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شنکر کے بائیں ہاتھ میں تیز دھار خنجر ہے۔ زری لڑائی بھڑائی میں ماہر تھا اور بے حد پھرتیلا بھی، لیکن اس کا سامنا شنکر سے تھا، وہ شنکر جو اپنے دشمن کو ایک ساتھ کی مہلت بھی نہیں دیتا تھا۔ میں نے زری کو شنکر کے حملے سے بچنے کی کوشش میں لڑکھڑاتے اور پھر زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ شنکر اس کے اوپر تھا۔ بس اب سیکنڈ کے 10ویں حصے کی بات تھی۔ شنکر کا خنجر زری گل کے جسم میں ترازو ہونے والا تھا، اور میں جانتا تھا کہ شنکر کتنا مہلک زخم لگاتا ہے۔ جوگ زامن کی حویلی میں قادر زمان کی کٹی پھٹی لاش میرے تصور میں کون گئی۔ میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگائی۔ میرے دونوں ہاتھ شنکر کی کمر پر پڑے۔ شنکر سے لپٹ کر میں نے پلٹنی کھائی اور اسے زری گل سے جدا کر دیا۔ ہم دونوں رول کرتے ہوئے 8-10 فٹ دور چلے گئے۔ میں نے سب سے پہلے شنکر کے خنجر والے ہاتھ پر توجہ دی۔ جو ہی شنکر کی کلائی میرے ہاتھ میں آئی، میں نے اسے پوری قوت سے مروڑ دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں خنجر چھڑانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ میرے خطرناک حریف نے کیا داؤ لگایا ہے۔ میں اڑتا ہوا سا سائیں علی کے قدموں میں گرا۔ پھر میں نے شنکر کو کسی خونخوار چمگادڑ کی طرح خود پر جھپٹتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں شعلہ فشاں تھیں۔ میں نے اپنی دونوں ٹانگیں جوڑ کر اس کے سینے پر رسید کی۔ یہ دوہری قوت کی ضرب تھی۔ شنکر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو لوٹ پوٹ ہو کر رہ جاتا، مگر وہ بدبخت لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ اب میں بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ اس چمکتی دھوپ میں ان حیران پریشان چہروں کے درمیان 2 دیرینہ حریف آمنے سامنے تھے۔ ارد گرد کا منظر یہ تھا کہ شنکر کے ساتھیوں اور شیر محمد کے کارندوں نے ایک دوسرے پر اسلحہ تان لیا تھا۔ دونوں فریق سخت مشتعل نظر آتے تھے، لیکن دونوں فریق یہ بھی جانتے تھے کہ فائرنگ کا مطلب 8-10 افراد کی ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آمنے سامنے ہونے کے باوجود کسی شخص نے ابھی فائر نہیں کیا تھا۔ خنجر کے جواب میں نے بھی اپنی پنڈلی سے رامپوری خنجر کھینچ لیا۔ شنکر کو روبرو دیکھ کر خون میں جوش پیدا ہو گیا تھا۔ شنکر نے کسی ماہر چاقو زن کی طرح خنجر کو حرکت دی اور اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر پشت دیوار کی طرف کر لی۔ اس کی عقابی نگاہیں میرے ہاتھ پر جمی تھیں۔ وہ دانت پیس کر بولا، میرے راستے سے ہٹ جا جہانی، آج میں تیرے اس چمچے کی جان لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ میں جانتا تھا کہ شنکر کا اشارہ زری کی طرف ہے۔ میں شنکر کے اس خوفناک ارادے کی وجہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا۔ زری نے کچھ روز پہلے شنکر کے قریبی ساتھی موہن داس کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ زری نے یہ قتل تیز دھار آلے سے کیا تھا، شاید اسی لیے شنکر کے ہاتھ میں بھی تیز دھار آلہ نظر آ رہا تھا۔ شنکر کی نگاہ ایک لمحے کے لیے زری کی طرف اٹھی تو میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی۔ میرے وفادار خنجر کا پھل شنکر کے بائیں کندھے کو ادھیڑتے ہوئے گزر گیا۔ زخمی سانپ کی طرح پلٹ کر اس نے وار کیا۔ یہ وار اتنا اچھا نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے پیچھے شنکر کی بے پناہ پھرتی کار فرما تھی۔ میں اپنا چہرہ بچاتے بچاتے لڑکھڑا گیا۔ شنکر اس لڑکھڑاہٹ کو کہاں معاف کرنے والا تھا۔ اس نے ٹانگ کی ضرب میرے سینے پر لگائی۔ میں بہت دور تک لڑک گیا۔ گرتے ہوئے میرا ایک ہاتھ ایک بہت بڑے دیگچے سے ٹکرایا جس میں سائیں علی کے لیے حلوہ پک رہا تھا۔ دیگچہ الٹ گیا اور حلوہ بہہ نکلا۔ مجھے احساس ہوا کہ خنجر میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ میں خنجر کی طرف لپکا، مگر اس سے پہلے ہی شنکر کی ٹھوکر میرے سر میں لگی۔ آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ یہ نازک ترین لمحات تھے۔ شنکر حاوی ہو چکا تھا۔ میں ان لمحات میں شنکر کے خنجر کے رحم و کرم پر تھا۔ میں نے زری کو دیکھا۔ اس نے ایک لاٹھی پورے زور سے شنکر کے خنجر والے ہاتھ پر ماری اور خنجر شنکر کے ہاتھ سے چھڑا دیا۔ ضرب کی شدت نے ایک لمحے کے لیے شنکر کو میری طرف سے غافل کیا۔
یہ مختصر مہلت میرے سنبھلنے کے لیے کافی تھی۔ میں تڑپ کر پھر شنکر سے لپٹ گیا اور اسے زری کی طرف جانے سے روک لیا۔ زری کی حرکت کا جواب دینے کے لیے شنکر کا ایک غنڈہ زری پر پل پڑا تھا، یعنی اب دو طرفہ لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک طرف میں شنکر سے برسر پیکار تھا اور دوسری طرف زری گل شنکر کے کارندے سے گتھم گتھا ہو گیا تھا۔ شنکر کی عیاری ہر شخص سے بالا تر تھی۔ وہ میرے خطرناک ترین حربوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی گردن کے سلسلے میں پوری احتیاط برت رہا تھا۔ اسے بخوبی معلوم تھا کہ اگر یہ گردن میرے شکنجے میں آ گئی تو پھر ٹوٹ کر ہی نکلے گی۔ قریباً 2 منٹ تک ہمارے درمیان شدید زور آزمائی ہوئی۔ اس زور آزمائی کے دوران مجھے پتہ چل گیا کہ شنکر کی جیب میں ریوالور یا پسٹل وغیرہ نہیں ہے۔ پھولی ہوئی جس جیب کے بارے میں مجھے شک تھا وہاں کوئی واکی ٹاکی قسم کی شے تھی۔ زبردست زور آزمائی کے دوران میرے سر پر شدید چوٹ آئی تھی اور بالوں کے اندر سے بہنے والا خون بار بار میری آنکھوں کے سامنے سرخ پردہ سا کھینچ دیتا تھا۔ میری جیب میں پسٹل موجود تھا، لیکن چونکہ یہ بہت مختصر تھا لہٰذا شنکر اس کی موجودگی سے باخبر نہیں تھا۔ شنکر سے خطرناک زور آزمائی کرتے ہوئے میں اس موقع کی تلاش میں تھا کہ پسٹل نکال سکوں۔ اچانک ایک آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ شیخ عاصم کی آواز تھی۔ وہ چیخ کر شنکر سے مخاطب ہوا، چھوڑ دو شنکر، پیچھے ہٹ جاؤ، اس نے انگلش میں کہا۔ شیخ کی پاٹدار آواز سن کر شنکر کے جسم کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے سر کی زوردار ٹکر میرے سینے پر رسید کی اور مجھے خود سے دور ہٹا دیا۔ میں نے دیکھا شیخ ہم سے قریباً 10 قدم کی دوری پر موجود تھا۔ وہ چند سیکنڈ پہلے ہی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ وہ جیپ پر آیا تھا۔ جیپ حویلی کے ادکھلے پھاٹک میں نظر آ رہی تھی اور ابھی سٹارٹ تھی۔ شنکر، میں اس موقع پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ تم اپنے کارندوں کو یہاں سے واپس جانے کی ہدایت کرو۔ شنکر چند لمحے خاموشی سے شیخ کی طرف دیکھتا رہا۔ یقیناً اسے یہ نادر شاہی حکم پسند نہیں آیا تھا، لیکن اپنے بگ باس کی بات رد کر دینا بھی اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک بہت گہری سانس اس نے لی اور اپنے کارندوں کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہتھیار جھکا لیے اور پھر الٹے قدموں آہستہ آہستہ باہر نکل گئے۔ تم بھی آ جاؤ شنکر۔ شنکر چند سیکنڈ تک مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا رہا۔ مجھے یہ دیکھ کر دلی مسرت ہوئی کہ میری پیشانی کی طرح اس کے کندھے سے بھی خون رس رہا ہے۔ اس کندھے پر لڑائی کے شروع میں میرے خنجر نے بوسہ دیا تھا۔ زری کے ساتھ گتھم گتھا ہونے والا شخص بھی اب زری سے جدا ہو گیا تھا اور اپنے ہونٹوں سے خون پوچھنے میں مصروف تھا۔ زری اور اس کے مد مقابل کے کپڑے بری طرح پھٹ گئے تھے۔ شنکر میری آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پھنکارا، میں تیرے اس چمچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری اس بات پر وشواس رکھنا اور اس بات کو یاد بھی رکھنا۔ ظاہر ہے شنکر کا اشارہ زری گل کی طرف ہی تھا۔ میرے بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میں کسی بھی شخص کی دھمکی نظر انداز کر سکتا تھا، لیکن شنکر کی دھمکی نظر انداز کر دینا میرے بس میں نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شنکر اور اس کے کارندے شیخ کے ساتھ واپس چلے گئے۔ جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا شیر محمد کے کارندوں سے کہ شنکر کو واقعی خبر نہیں تھی کہ غزالہ اور شیخ حویلی سے واپس جا چکے ہیں۔ غزالہ اور شیخ شیر محمد کے کارندوں کے ہمراہ 2 گاڑیوں پر قصبے سے روانہ ہوئے تھے۔ قصبے کے باہر ایک چھوٹا سا ٹیلہ تھا۔ جب گاڑیاں اس ٹیلے کے اوپر سے گزر رہی تھیں تو شیخ کو نشیب میں نہر کی پٹری پر شنکر کی گاڑی دکھائی دی۔ اس کی ہدایت پر شیر محمد کے کارندوں نے شنکر کو آوازیں دی، لیکن یہ آوازیں شنکر تک نہیں پہنچ سکی اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں حویلی آ گیا۔ شیخ نے غزالہ کو تو وہیں کار میں چھوڑا اور خود جیپ پر بیٹھ کر شنکر کے پیچھے حویلی آ گیا۔ شیر محمد اور اس کے کارندے حیرت سے بت بنے میری طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ سارا گورکھ دھندا ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ زری نے جیب سے رومال نکالا اور میری پیشانی کا خون صاف کرنے لگا۔ ایک ملازم پسا ہوا کوئلہ لایا اور میرے سر کے زخم پر رکھ کر خون روکنے کی کامیاب کوشش کی۔ حلوے والا دیگچہ الٹ گیا تھا اور سائیں علی اس دیگچے کے پاس یوں خاموش کھڑا تھا جیسے اخبار کے لیے تصویر اتروانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے پہلو میں سروج بھی تھی اور وہ بھی گمسم تھی۔ وہ آج تک مجھے صرف اور صرف فاتح کے روپ میں دیکھتی رہی تھی۔ اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ کوئی شخص ماردھاڑ میں مجھ سے آگے نکل گیا ہو یا میرا ہم پلہ ہی ثابت ہوا ہو، لیکن آج اس نے دیکھا تھا کہ شنکر میرا ہم پلہ ثابت ہوا تھا۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ادھوری لڑائی میں اس کا پلڑا کچھ بھاری ہی رہا تھا۔ سائیں نے میرے شانے پر زور سے تھپکی دی اور بلند آواز میں بولا، دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ چند لمحے حویلی کے احاطے میں سناٹا رہا، پھر اس سناٹے کو سائیں کے ایک زوردار نعرے نے توڑا، دل دھڑکا دیگچے کا، ہو
دل دھڑکا۔ وہ ناچنے لگا۔ حلوے کا خالی دیگچہ اس نے ہیلمٹ کی طرح اپنے سر پر الٹ لیا اور ہاتھوں سے اسے طبلے کی طرح بجانے لگا۔ اس کی مستی دیکھ کر حاضرین کے چہروں پر چھائی ہوئی گمبھیرتا مان پڑ گئی۔ کچھ نوجوان مسکرانے لگے اور کونے خدروں میں چھپے بچے باہر نکل آئے اور دلچسپی سے سائیں علی کی حرکات دیکھنے لگے۔ سائیں نے سروج کے دونوں ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ ناچنے پر مجبور کرنے لگا۔ یہ دلچسپ نظارہ تھا۔ خاص طور سے مرد اس نظارے کو بڑے ذوق و شوق سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں سروج پر گڑ کر رہ گئی تھیں۔ شاید زری نے ایک دفعہ ٹھیک ہی کہا تھا کہ سروج ایک چلتا پھرتا فتنہ ہے۔ جس نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کرنی ہو وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لے۔ میں سروج کے پارے کی طرح مچلتے اور ڈولتے جسم کو دیکھ رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کل شب یہ جسم واقعی میرے پاس تھا یا وہ ایک خواب تھا۔ وہ سائیں علی کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم کی سرخی تھی اور انگ انگ ڈول رہا تھا۔ پختہ عمر کے لوگ، نوجوان لڑکے بالے تک اسے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لمحات میں وہ شاید یہ بات بھی فراموش کر چکے تھے کہ ایک دن پہلے اس لڑکی پر شدید دماغی دورہ پڑ چکا ہے اور حویلی کی خواتین کے بقول اسے جنات چمٹے رہتے ہیں۔ اگلی رات بھی بے حد رنگین و سنگین تھی۔ رنگین اس لیے کہ شعلہ بدن سروج میرے ساتھ تھی اور سنگین اس لیے کہ شنکر کا خطرہ بھی پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ وہ شیخ کے لیے کام ضرور کر رہا تھا مگر اس کا زرخرید غلام نہیں تھا۔ وہ شیخ کے کہنے پر واپس چلا گیا تھا مگر اپنے سینے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہاں واپس آ سکتا تھا۔ اس نے زری گل کو قتل کرنے کا عہد کیا تھا اور جب سے میں نے اس عہد کے منحوس الفاظ سنے تھے ایک لمحے کے لیے بھی انہیں فراموش نہیں کر سکا تھا۔ میری ہدایت پر شیر محمد کے کارندے حویلی کی حفاظت کے سلسلے میں بڑے چوکس ہو گئے تھے۔ 2 ٹولیاں حویلی کی چھت پر پہرا دے رہی تھیں جبکہ 8-10 افراد باہر بھی موجود تھے۔ حویلی کے ایک نیم گرم کمرے میں سروج میرے سامنے ریشم کے ایک تھان کی طرح کھلتی چلی جا رہی تھی۔ میرا ذہن پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا اور میں اس سے پہلو بچانا چاہتا تھا، لیکن کل رات کے واقعات نے سروج کا حوصلہ پہاڑ کر دیا تھا۔ جھجک تو اس میں پہلے بھی نہیں تھی، اب وہ مادر پدر آزاد ہو گئی تھی، ایک ایسے چڑھے ہوئے دریا کی مانند جس کے سامنے کوئی بھی بند باندھنا ناممکن ہو۔ وہ پھیلتی اور بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس دریا کا شور میری سماعت میں بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس انچاہے شور میں غزالہ کی آواز مجھ سے کہیں بہت دور آتی محسوس ہو رہی تھی۔ خدا حافظ شاہ جہان، میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ جہاں شادی کے بعد ہر عورت کو جانا ہوتا ہے اس گھر جا رہی ہوں۔ آپ کو اپنا یہ دیس اور اپنے لوگ مبارک ہوں۔ اگلے 2-3 روز بڑی کشمکش میں گزرے۔ میں لاہور واپس جانا چاہتا تھا۔ میرا دھیان ہر وقت حمزہ میں اٹکا ہوا تھا۔ میں اسے میانی صاحب قبرستان کے ایک تاریک مکان میں چھوڑ آیا تھا۔ اس تاریک مکان میں ایک عجیب الخلقت بوڑھا اپنے عجیب انداز میں اس کا علاج معالجہ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ حمزہ کی حالت اب کیسی ہے۔ میں نے کئی بار سائی سے کہا کہ میں حمزہ کو دیکھنا چاہتا ہوں مگر اس نے ہر بار سختی سے منع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ابھی حمزہ کو دیکھنے کا وقت نہیں آیا۔ شاید وہ اپنی چیلی کو میری زیادہ سے زیادہ قربت فراہم کرنا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اگر میں حمزہ کو دیکھنے لاہور چلا جاتا تو وہ ماحول خراب ہو جاتا جس کے سبب سروج کے ارمان پورے ہو رہے تھے۔ وہ ہر رات میرے ساتھ ہوتی تھی۔ اس کی قربت میں ایک عجیب قسم کی شدت اور وارفتگی تھی۔ وہ سدھ بدھ بھلا دینے والا رویہ اختیار کرتی تھی۔ محبت کے لمحات میں اس نے کئی بار مجھ سے کہا تھا، دیکھنا شاہ جہاں، میں تمہارے دل و دماغ سے غزالہ کا نام کھرچ کے نکال دوں گی۔ مجھے ہرگز یقین نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکے گی۔ یہ کام تو شاید میری موت سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ سروج کچھ دیر کے لیے مجھے اپنے حسن و شباب کے ریلے میں بہا کر ضرور لے جاتی تھی، لیکن جب میں واپس لوٹتا تو میرے اندر کا صحرا کچھ اور پھیل جاتا تھا۔ صبح دم جب میں اٹھتا تو مجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں نے ایک حسین عورت کے پہلو میں محبت بھری رات گزاری ہے۔ میں خود کو اجڑا پجڑا اور خستہ حال محسوس کرتا تھا، اور یقیناً مجھے دیکھنے والے بھی یہی تاثر لیتے تھے۔ خاص طور سے زری گل کی آنکھوں میں تو ناپسندیدگی کی تحریر صاف پڑھی جا سکتی تھی۔ سروج کے ساتھ اس کی کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ اسے بلا جھجک فحاشہ قرار دیتا تھا اور مجھے اس کے سائے سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اب اس کی ساری کوششیں ناکام ہوئی تھیں۔ وہ خود کو مفتو اور سروج کو فاتح محسوس کر رہا تھا۔ بے شک زری گل جانتا تھا کہ اس میں میری مجبوری کا عمل دخل بہت زیادہ ہے، پھر بھی وہ یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ چوتھے یا 5ویں روز کی بات ہے کہ سائیں علی نے میرا بے طرح بگڑا ہوا موڈ محسوس کر لیا اور یہ اعلان کر دیا کہ ہم واپس لاہور جا رہے ہیں۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ میں آج شام سے پہلے پہلے حمزہ کو دیکھ سکوں گا۔ ہم دوپہر کے وقت سندلی قصبے سے روانہ ہوئے۔ ہمارے مختصر سے قافلے میں زری گل، گلثوم اور عالم قریشی ماء اہلیہ کے علاوہ سائیں علی اور سروج بھی شامل تھے۔
ہم نے لاہور پہنچ کر قریشی کے گھر کا رخ کیا۔ قریشی کا گھر مجھے بہترین جائے پناہ محسوس ہو رہا تھا۔ شام کے فوراً بعد ہم سائیں علی کی میت میں قبرستان پہنچے۔ وہ جمعرات کی شام تھی۔ پورا قبرستان اگربتیوں اور پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ شام کے جھٹپٹے میں قبروں کے درمیان سوگوار چہروں والے خواتین و حضرات گھوم رہے تھے۔ کہیں آنسو بہہ رہے تھے، کہیں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، کہیں صرف رسم پوری ہو رہی تھی۔ ہم نے گاڑی ایک اندرونی سڑک پر کھڑی کی اور قبروں کے درمیان سے گزر کر اس چھوٹی سی چار دیواری کے پاس پہنچ گئے جہاں قریباً 10 روز پہلے ہم حمزہ کو موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا چھوڑ گئے تھے۔ اس رات کے سارے مناظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے۔ جو ہی ہم نیچی چھت والے کمرے کے پاس پہنچے، مجھے اندر سے کرہانے کی جانی پہچانی آواز سنائی دی۔ وہی ہائے ہائے جو اس رات میں نے دیر تک سنی تھی۔ یہ اسی بوڑھے مالش کی کرہ تھی جس کی کمر میں کوئی پرانی تکلیف تھی اور جو چوپایوں کے انداز میں چلتا تھا۔ ایک عجیب سی یاسیت نے مجھے گھیر لیا۔ پتہ نہیں یہ شخص کب سے اس تکلیف میں مبتلا تھا اور شب و روز اسی طرح کرہاتا رہتا تھا۔ میں، زری، قریشی اور سائیں چند لمحے دروازے کے سامنے کھڑے رہے۔ پھر سائیں نے اپنی لاٹھی سے دروازے پر دستک دی۔ بوڑھے مالج کے نوجوان ساتھی گورکن صادقے نے دروازہ کھولا۔ سائیں علی کو دیکھ کر اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ سب سے پہلے میری نگاہ حمزہ اور اس کی والدہ پر پڑی۔ حمزہ بستر پر نیم دراز تھا۔ وہ بے حد کمزور نظر آ رہا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار بھی تھے۔ حمزہ کی والدہ کے ہاتھ میں مٹی کا ایک پیالہ تھا اور وہ مٹی ہی کے چمچ سے حمزہ کو کچھ کھلانے میں مصروف تھیں۔ یوں لگتا تھا کہ اس کمرے میں کھانے پینے کی چیزوں کے سوا ہر شے مٹی کی ہے۔ ہمیں دیکھ کر حمزہ کی والدہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ پھر میں نے یہ حیرتناک منظر دیکھا کہ اعلیٰ سوسائٹی کی یہ تعلیم یافتہ اور خوش پوش خاتون گڑ گڑا کر سائیں علی کے غلیظ قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس نے وارفتگی کے عالم میں سائیں کے پاؤں چھو لیے اور سائیں کے حق میں دعائیں کرنے لگی۔ سائیں نے خاتون کو جھڑکا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بوڑھا معالج گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چلتا ہوا آیا اور اس نے باقاعدہ سائیں کے پاؤں کو بوسہ دینے کی کوشش کی۔ سائیں ایک مرتبہ پھر پیچھے ہٹ گیا لیکن اس نے اس بار جھڑکی نہیں دی تھی، بس خاموش کھڑا رہا اور منہ میں کچھ بدبداتا رہا۔ بوڑھا معالج ایک کرشمہ ساز شخص تھا۔ نہ جانے کتنے لوگ اس کی قدم بوسی کے لیے تڑپتے تھے لیکن وہ خود سائیں علی کے قدم چھو رہا تھا۔ سائیں کی شخصیت ہماری نظر میں کچھ اور بھی بھاری بھرکم ہو گئی۔ میں نے حمزہ کی پیشانی چھوئی۔ اسے ہلکا سا بخار تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو امنڈ آئے۔ میرا ہاتھ اس کی پیشانی پر تھا۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بھائی جان، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کس بات کا؟ کہ میں بچ گیا ہوں۔ کیا میں واقعی بچ گیا ہوں؟ نہ صرف بچ گئے ہو بلکہ تندرست بھی ہو رہے ہو، لیکن میری ٹانگ۔ میں نے اس کی ٹانگ پر سے چادر ہٹائی۔ ٹانگ کی حالت بظاہر بہت بری نظر آ رہی تھی۔ اوپر کی ساری کھال اتر چکی تھی یا چیتھڑوں کی صورت میں لٹک رہی تھی۔ نیچے سے لال لال گوشت نظر آ رہا تھا۔ یہ بڑا کراہیت آمیز منظر تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ ٹانگ کے علاوہ حمزہ کا سارا جسم برہنہ ہے اور اس کے اوپر ستر پوشی کے لیے صرف ایک چادر ڈال دی گئی ہے۔ بوڑھے معالج نے اطمینان سے کہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ٹانگ جتنی خراب نظر آ رہی ہے اتنی خراب ہے نہیں، یہ بہت جلد اچھی ہو جائے گی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ایک جیتا جاگتا معجزہ دیکھ رہا ہوں۔ یہ قبرستان موت کا گڑھ تھا۔ موت کے اس گڑھ سے حمزہ کو زندگی مل گئی تھی اور ایسے وقت میں ملی تھی جب ڈاکٹر اور ان کا جدید علم اس سلسلے میں بے بس نظر آ رہا تھا۔ بے شک حمزہ بھی مکمل صحت یاب نہیں ہوا تھا لیکن اس کی حالت دیکھ کر امید کی جا سکتی تھی کہ وہ ایک روز اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ حمزہ کی والدہ نے بوڑھے معالج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ملنگ جی نے کمال مہربانی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں حمزہ کے پاس رہنے کی اجازت دے دی ہے اور وہ پچھلے 4 روز سے مسلسل حمزہ کے پاس ہیں۔ ہم آدھا پون گھنٹہ حمزہ کے پاس بیٹھے رہے اور اس سے دلجوئی کی باتیں کرتے رہے۔ حمزہ کی والدہ نے آنکھوں میں مجھے اشارہ کیا اور میرے ساتھ باہر آئیں۔ قبرستان میں اب اندھیرا ہو چکا تھا، مگر قبروں پر جلتے ہوئے دیے اور ٹمٹماتی ہوئی موم بتیوں نے گھٹا ٹوپ اندھیرے کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتی۔ ایک ایسی ہی روشن قبر کے پاس پہنچ کر حمزہ کی والدہ رک گئیں۔ ان کے چہرے پر ایک بار پھر ہیجانی کیفیت نظر آنے لگی تھی۔ شاہ جہان، اگر میرے بچے کی زندگی بچائی ہے تو اب اسے سہارا بھی دو۔ وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مایوسی میں کچھ کر نہ بیٹھے۔ آپ حوصلہ رکھیں آنٹی، تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹا، وہ تمہیں اور شفتہ کو بہت چاہتا ہے۔ اس کی زبان پر ہر وقت تم دونوں کا نام رہتا ہے۔
کل رات نیند میں بھی تمہارا نام لے رہا تھا. تم اس سے دور مت جانا ورنہ وہ بالکل ٹوٹ جائے گا. بیٹا اب تو ہم ایسے خریدار ہیں جن کے پاس کھوٹے سکوں کے سوا اور کچھ نہیں. اب تو سب کچھ تمہارے رحم و کرم پر ہے. جو سلوک تم کرو گے وہ سہنا پڑے گا. آپ دل چھوٹا نہ کریں، وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا. شفتہ اب کہاں ہے؟ وہ لاہور سے باہر ہے. میں نے مختصر جواب دیا. مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے. میں شفتہ اور انجم کو ساحی صاحب کی تحویل میں دے چکا تھا. انہوں نے دونوں کو سابق آئی جی ابدال شاہ کے سپرد کرنا تھا. مجھے یاد آتی ہے وہ. اسی دوران میں سائیں علی نے مجھے چار دیواری کے اندر سے پکارا. میں اور حمزہ کی والدہ کمرے میں واپس آ گئے. حمزہ کو پیشاب کی حاجت ہو رہی تھی. 2 چارپائیاں کھڑی کر کے اس کے لیے پردہ کیا گیا. حمزہ کی والدہ اسے پیشاب کرانے میں مصروف ہو گئی اور ہم سب باہر آ گئے. قریشی کے گھر میں 4-5 روز ہم نے بہت سکون سے گزارے. آپریشن کے بعد میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا. پہلو کا درد بالکل ٹھیک تھا اور عمومی صحت میں بھی بہتری آئی تھی. قریشی کا پرانا رنگ ڈھنگ دھیرے دھیرے بحال ہو رہا تھا. 2-3 ہفتے پہلے کے سنگین واقعات بتدریج اس کے ذہن سے محو ہو رہے تھے. سندلی قصبے کے شیر محمد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس نے شیر محمد کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا. قریشی کھانے کھلانے کا دل دادا تھا. وہ ہر صورت میں سے ضیافت اور دعوت کی صورتحال نکال لیتا تھا. کوئی پرانا دوست ملے تو دعوت، پرانا دوست بچھڑے تو دعوت، نیا دوست بنے تو دعوت، پاکستان کرکٹ میچ جیتے تو دعوت، کوئی تہوار آئے تو دعوت، کوئی پیدا ہو تو دعوت، اور کوئی مرے تو بھی دعوت. شیر محمد نے کئی روز ہماری میزبانی کی تھی. عالم قریشی نے کوشش کی کہ ایک ہی روز میں کئی روز کی کسر نکل جائے. بڑا وسیع و عریض دسترخوان تھا. میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن حمزہ کی خیر خیریت دریافت کرنے جا رہا تھا. اس کی حالت اگر بہتر نہیں ہو رہی تھی تو خراب بھی نہیں ہو رہی تھی. بوڑھا معالج مٹی کی مختلف اقسام سے اس کا علاج جاری رکھے ہوا تھا. ایک روز پہلے ساحی صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے غیر متوقع طور پر بتایا تھا کہ شفتہ اور انجم ابھی تک انہی کے پاس ہیں. دراصل ساحی صاحب نے ان دونوں کو جن سابق آئی جی صاحب کی تحویل میں دینا تھا وہ کسی فوری کام کے سلسلے میں اسلام آباد چلے گئے تھے اور ان کی واپسی 3-4 روز تک متوقع تھی. ساحی صاحب نے مجھے بتایا کہ شفتہ اور انجم کی حفاظت کا تسلی بخش انتظام کیا گیا ہے اور انہیں آئی جی ابدال شاہ کی تحویل میں دیتے ہوئے بھی پوری احتیاط اور رازداری سے کام لیا جائے گا. ساحی صاحب نے مجھ سے سروج اور سائیں علی کے بارے میں پوچھا. میں نے بتایا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی مقیم ہیں. قریشی نے انہیں بالائی منزل کا ایک کمرہ دے رکھا ہے. ساحی صاحب کو جب زری گل کی زبانی معلوم ہو گیا تھا کہ سروج روز بروز میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس سلسلے میں سائیں بھی بھرپور تعاون کر رہا ہے. ساحی صاحب چاہتے تھے کہ میں اس سلسلے میں احتیاط سے کام لوں. شاہ جہاں، یہ کبھی مت بھولنا کہ سروج انڈین ہے اور ہندو ہے. ممکن ہے وہ کسی خاص مشن کے تحت تمہارے قریب آ رہی ہو. آپ فکر نہ کریں، میں اس حوالے سے پوری طرح چوکس ہوں. باقی 90% امکان اس بات کا ہے کہ سروج کے رویے میں کسی سازش کو دخل نہیں ہے. میں خدا نخواستہ آپ کی بات نہیں جھٹلانا چاہتا، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سروج کی حالت آج کل ذہنی مریضہ کسی ہے. کسی وقت اسے دورہ پڑتا ہے اور وہ بالکل بکھر سی جاتی ہے. جو شخص اپنے آپ کو کمپوز نہیں رکھ سکتا وہ کسی سازش کو کیا کمپوز کرے گا. جس وقت میں ساحی صاحب سے گفتگو کر رہا تھا میرا ایک ٹیلی فون آ گیا. ٹیلی فون کی اطلاع دینے والی زری گل کی بیوی گلسوم تھی. میں نے ریسیور اٹھایا تو دوسری طرف حمزہ کی والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی. شاہ جہان بیٹا، تم جلدی آ جاؤ، حمزہ نے ان کی آواز رند گئی اور وہ کچھ نہ بول سکی. اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا. میں نے عالم قریشی اور ساحی صاحب کو بتایا. ساحی صاحب نے مشورہ دیا کہ ہمیں فوراً وہاں پہنچنا چاہیے. قریشی نے گاڑی نکالی. میں اور قریشی قریباً نصف گھنٹے میں میانی صاحب قبرستان پہنچے. یہ دوپہر تھی لیکن قبرستان کے کئی گوشے اب بھی نیم تاریک تھے. یوں لگتا تھا کہ ہم افریقہ کے کسی پراسرار جنگل میں گھس آئے ہیں. ہم بھاگم بھاگ سادھو کے ڈیرے پر پہنچے. حمزہ اپنے بستر پر بے سود پڑا تھا اور اس کی والدہ نے رو رو کر برا حال کر رکھا تھا. میں نے دیکھا کہ حمزہ کے بستر کی چادر بدلی گئی ہے. پرانی چادر لہو سے تربتر تھی. یہ کیا ہوا؟ نوجوان گورکن صادقے نے حمزہ کی کلائی کی طرف اشارہ کیا جس پر ہاتھ موجود نہیں تھا. کلائی پر تازہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس پر خون کے دھبے تھے. صاحب نے شیو کرنے والے بلیڈ سے اپنی کلائی کی نس کاٹ لی تھی. ہمیں تو اس وقت پتہ چلا جب خون چارپائی سے نیچے ٹپکنے لگا. اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی نا تو ان کا بچنا محال تھا. حمزہ کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا. اس کی آنکھیں بند تھیں. غالباً کمزوری کی وجہ سے اس پر گہری غنود کی طاری ہو گئی تھی. شاہ جہان بیٹا،
میرا بیٹا تو اس کمرے میں گھٹ گھٹ کر مر جائے گا، خدا کے لیے اسے یہاں سے لے جانے کی اجازت دلوا دو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے سادھو جی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں نفی میں سر ہلا دیا اور بولے، ابھی 1 ہفتہ اس کو مزید یہاں رہنا ہوگا، ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ لیکن وہ یہاں گمسم پڑا رہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ذہنی مریض نہ بن جائے۔ بی بی، اگر یہ گمسم رہتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم نہ رہنے دو اسے گمسم، باتیں کرو اس سے۔ کب تک باتیں کروں اور وہ کب تک میری باتیں سنے؟ کوئی آتا جاتا نہیں ہے یہاں، سب ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ گئے۔ پہلے اس کا چچا اور ماموں آتے تھے، اب وہ بھی شکل نہیں دکھاتے۔ سچ کہتے ہیں مصیبت میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ آپ گھبرائیں مت آنٹی، اب میں روزانہ آیا کروں گا، بلکہ صبح و شام آیا کروں گا۔ ہماری باتوں کے دوران میں ہی حمزہ نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ یرقان کا مریض نظر آنے لگا تھا۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا اور طرز بھی۔ طرز اس بات کا تھا کہ وہ مایوسی کی انتہا کو چھو رہا تھا، اور غصہ اس بات کا کہ پڑھا لکھا اور باشعور ہونے کے باوجود اس نے کم ہمتی کا ثبوت دیا تھا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا اور مسلسل تسلی تشفی دیتا رہا۔ اس کی آنکھوں کے گوشوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بھائی جان، آپ مجھ سے جتنی محبت کرتے ہیں، مجھے اتنا ہی آپ سے خوف آنے لگتا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے بہت دور چلا جاؤں، میری منحوس زندگی کا سایہ بھی آپ لوگوں پر نہ پڑے۔ اگر تم صحت مند ہوتے نا تو میں اس بات کا تمہیں ایسا سخت جواب دیتا کہ تمہارے ہوش ٹھکانے آ جاتے۔ آئندہ ایسی بات منہ سے مت نکالنا۔ اس روز رات گئے تک میں اور قریشی ڈاکٹر حمزہ کے پاس رہے۔ میرے یہ 9-10 گھنٹے ضائع نہیں گئے۔ جب ہم حمزہ کے پاس سے واپس آئے تو وہ اپنی خطرناک یاسیت کی دلدل سے قریباً نکل چکا تھا۔ اگلے روز بھی میں نے کافی وقت حمزہ اور اس کی والدہ کے ساتھ گزارا۔ ایک روز پہلے مجھے حمزہ پر جو غصہ تھا وہ بتدریج ہمدردی میں ڈھل گیا تھا۔ حمزہ کئی روز سے اس کمرے میں قید تنہائی کاٹ رہا تھا۔ ایک والدہ کے سوا اس کا کوئی غم گسار نہیں تھا۔ عزیز و اقارب انہیں مشکل میں دیکھ کر ایک دم کنارہ کش ہو گئے تھے۔ چچا انور احمد تھے، لیکن انہیں بھی ایک نہایت ضروری کام سے اسٹیٹس جانا پڑ گیا تھا۔ دوسرے چچا وہی سلطان احمد صدیقی تھے۔ حمزہ اور شفتہ کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے شنکر نے انہیں اس بری طرح ڈرایا دھمکایا تھا کہ انہیں دل کی تکلیف ہو گئی تھی۔ مکمل طبی معائنے کے بعد ڈاکٹروں نے انہیں آپریشن تجویز کیا تھا۔ انور احمد دراصل اسی آپریشن کے سلسلے میں اسٹیٹس گئے تھے۔ یہ دونوں بھائی میڈیسن کا کام کرتے تھے اور حمزہ کی والدہ کا بھی اس کام میں شیئر تھا۔ کاروبار کی حالت پہلے بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ پے در پے صدمات اور دونوں بھائیوں کی غیر حاضری کی وجہ سے کاروبار کا شدید نقصان ہوا تھا۔ کاروبار کے لیے بینک سے قرضہ لیا گیا تھا اور وہ بینک نوٹس پر نوٹس بھیج رہا تھا۔ خطرہ تھا کہ ڈگری وغیرہ کا چکر پڑ جائے گا۔